وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وہ دیکھی ہے کبھی، روح کو محسوس کیا ہے؟ جیتے جاگتے ہوئے دودیا کوہرے سے لپٹ کر سانس لیتے ہوئے اس کوہرے کو محسوس کیا ہے؟ روح دیکھی ہے کبھی، روح کو محسوس کیا ہے؟ یا شکارے میں کسی جھیل پر جب رات بسر ہو اور پانی کے چھپاکوں میں بجا کرتی ہوں ٹلیاں، سبکیاں لیتی ہوئی ہواؤں کے وہ بین سنے ہیں؟ روح دیکھی ہے کبھی، روح کو محسوس کیا ہے؟ 14ویں رات کے برفاب سے ایک چاند کو جب ڈھیر سے سائے پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں، تم نے ساحل پہ کھڑے ہو کر ایک گرجے کی دیوار سے لگ کر اپنی گہناتی ہوئی دھڑکن کو محسوس کیا ہے؟ روح دیکھی ہے کبھی، روح کو محسوس کیا ہے؟ جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی کا ڈھیلا، روح ایک بار جلے گی تو وہ کندن ہوگی۔ روح دیکھی ہے کبھی، روح کو محسوس کیا ہے؟ کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ مذاہب عالم اس خیال کی تائید کرتے ہیں، مگر سائنس اس کا جواب نفی میں دیتی ہے، کیونکہ موت کے بعد کی زندگی کے مظاہر کو سائنس اپنے مادی پیمانوں پر جانچتے ہیں۔ تاہم وہ مظاہر ان گنت لوگوں کے مشاہدے میں آئے۔ کیا ان مظاہر کی حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا ہم بھی روحوں کے ایسے مظاہر دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کیسے؟ صدیوں سے دنیا کے ہر ملک کے ادب میں ارواح کی موجودگی کے بارے میں اذکار و افکار ملتے ہیں۔ مغرب کی عمیق تحقیقات کے مطابق بھوت دراصل فوت ہونے والے انسانوں کی ارواح ہیں، جو چند نامعلوم وجوہات اور حالات کے باعث اس دنیا میں موجود رہتے ہیں یا واپس آتے ہیں۔ اس لیے ہم جگہ جگہ ان ارواح کو یا تو روح کہیں گے یا پھر بھوت کہہ کر مخاطب کریں گے۔ دونوں کا مفہوم ایک ہے، مگر کیا واقعی ارواح اس دنیا میں موت کے بعد بھی لوٹ کر آتی ہے، یا بعد از مرگ روحوں کی واپسی دنیا میں ناممکن ہے؟ اس سوال نے صدیوں کا سفر طے کیا ہے، اور 21ویں صدی کے ابتدا میں بھی یہ سوال وہیں کھڑا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ باوجود کہ اس سوال پر مغرب میں کافی تحقیق و تفتیش ہوئی، تاہم وہ ثبوت جنہیں آج ہم سائنسی ثبوت کہتے ہیں ارواح کے بارے میں نہیں مل سکے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں ارواح کی موجودگی صرف ذہنی اختراع اور تخیل ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں نصف اور 20ویں صدی کے پہلی نصف کے بیچ میں ہزاروں ایسے واقعات سامنے آئے جنہیں سائنس سمجھنے سے قاصر ہے۔ بہت سے نامی گرامی سائنسدان ارواح کے وجود کو مانتے ہیں، تو بہت سے ان کے وجود کے انکاری بھی ہیں۔ مغرب کی تحقیقات کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ارواح وہ غیر مادی حقیقتیں ہیں جنہوں نے ہزاروں افراد کے سامنے اپنے وجود کو ظاہر کیا۔ بعد از مرگ وہ اس دنیا میں بستے ہیں کہ مقصد کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں واضح شہادتیں نہیں ملتی، تاہم کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ارواح اپنے کسی نامکمل کام کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کا ادھورا کام مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یہ دنیا چھوڑ کر کسی نامعلوم دنیا کی جانب کوچ کر جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں تمام کوششوں کے باوجود ان ارواح کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں مل سکا۔ انسانوں کی ارواح دیکھنے کے واقعات بہت قدیم ہیں، اور ایسے مظاہر ہمیں انسانوں کی قدیم تہذیبوں سے لے کر آج تک ملتے ہیں۔ ان واقعات میں بہت سی ارواح انسانوں پر مہربان اور مشفق نظر آتی ہیں، یا پھر انسانوں کا ساتھ دیتے اور مدد کرتے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان ارواح کے نمودار ہونے سے انسانوں کو کوئی نامعلوم خوف اور ڈر گھیر لیتا ہے، اور وہ ان ارواح کو کسی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ارواح کے لافانی ہونے اور مرنے کے بعد مادی جسم سے الگ ہو کر اپنا وجود برقرار رکھنے کا تصور ہر مذہبی میں بنیادی جز ہے۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت، یہودیت
میں بنیادی طور پر یہ اتفاق ہے کہ ارواح کو خدا کی طرف سے خلق کیا گیا ہے۔ یہ ارواح اس وقت سے اس کائنات میں موجود ہیں جب اس کائنات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ انسان ذات کا خالق نے ہزاروں لاکھوں برس کے بعد بنایا ہے، تب سے یہ ارواح اوپر کہیں آسمان پر عالم بالا میں مقیم تھی۔ انسان ذات کی تخلیق کے بعد ان ارواح کو انسان کے مادی اجسام میں ڈالا گیا، نتیجتاً یہ مادی اجسام زندہ ہو گئے۔ ان مذاہب کے عقیدے کے مطابق جب انسانوں کا مادی جسم مر جاتا ہے تب بھی یہ ارواح زندہ رہتی ہیں اور گوشت پوشت اور آب و گل سے بنے ہوئے جسم کو چھوڑ کر عالم برزخ چلی جاتی ہیں، جہاں وہ قیامت کے دن تک انتظار کرتی ہیں۔ یوم قیامت تمام مرنے والوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھا کر زندہ کیا جائے گا اور ان سے گناہ و ثواب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ روحوں پر یقین وہی لوگ رکھتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے مذہب کو باندھتے ہیں، کیونکہ ہر مذہب کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ مرنے والوں کے بعد ارواح زندہ رہتی ہیں اور وہ کسی نامعلوم دنیا کی جانب بھیجی جاتی ہیں۔ اگر ہم انسان ذات کو روحوں کے وجود پر یقین اور عدم یقین کے حوالے سے تقسیم کریں تو ہمیں لگ بھگ 3 مندرجہ ذیل اقسام کے لوگ ملیں گے۔ ایک تو وہ لوگ جو بعد از مرگ حیات پر یقین نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ وہ ارواح کے وجود کے صاف انکاری ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بعد از مرگ حیات پر یقین تو رکھتے ہیں، تاہم وہ ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں کہ موت کے بعد انسانوں کی ارواح کسی وجہ سے اس دنیا میں لوٹ کر آ سکتی ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بعد از مرگ حیات پر یقین تو رکھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مخصوص حالات میں وہ ارواح اس دنیا میں لوٹ کر آ سکتی ہیں۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ بات مانتے ہیں کہ ارواح مرنے کے بعد اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت یا دوزخ کی طرف بھیجی جائیں گی۔ اگر اعمال نیک ہوئے تو ان کی منزل جنت ہوگی، جہاں وہ ہر قسم کے آرام سے آسائش سے موجود ہوگی۔ اگر اعمال بد ہوئے تو اس صورت میں وہ انسانی ارواح کو دوزخ کی جانب بھیجا جائے گا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں خوفناک سے خوفناک ترین عذاب موجود ہے۔ پوری دنیا میں ہمیں ارواح کے بارے میں ایسی رسمیں ملتی ہیں جن میں غیر شعوری طور پر یہ قبول کیا جاتا ہے کہ ارواح مرنے کے بعد بھی اپنا وجود رکھتی ہے۔ قدیم یونان میں ماہ فروری کے آخر یا مارچ کے ابتدا میں ارواح کا دن منایا جاتا ہے۔ اس دن مرنے والے بڑے بوڑھوں کی ارواح کو گھروں میں دعوت دے کر ضیافت پر بلایا جاتا ہے اور آخر میں ان سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے ارواح سال بھر آرام و سکون میں رہیں گے اور انہیں تنگ نہیں کریں گی۔ چینی لوگ پورے سال میں اپنے فوت شدہ بڑوں کے 3 خاص دن مناتے ہیں، جن میں وہ اسی طرح سے ان ارواح کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہندو بھی اسی طریقے سے اپنے مرنے والے بڑے بوڑھوں کی روحوں کے لیے سال میں ایک تہوار مناتے ہیں جو 10 دن جاری رہتا ہے۔ سب سے زیادہ معروف مرنے والوں کا دن میکسیکو میں منعقد ہوتا ہے، جو ہر سال 2 نومبر پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے میکسیکو کے لوگ قبرستان جا کر پکنکیں مناتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر دن گزارتے ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق اس دن قبرستان میں پارٹیاں، عبادات اور کھانے مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو خوش کرتے ہیں اور وہ پورا سال آرام سے اپنی قبروں میں لیٹی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں میں بھی مرنے کے بعد سوئم، چہلم اور برسی منانے کا رواج ہے، جس کے مطابق جو کھانا مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے اس کا ثواب مرنے والوں کو ہی ملتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے مذہب کے مطابق جب روح انسانی جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو اس کا قیام عالم برزخ میں ہوتا ہے اور قیامت کے دن تک وہ وہیں قیام کرتی ہیں اور اپنے اعمال کی بنیاد پر روز قیامت ان کو جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے دن تک ارواح کا قیام کرنے کی جگہ ہے، اسے ہی عالم برزخ کہتے ہیں۔ تمام سننے والوں کو ہمارا سلام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ لاسٹ ویک ممتاز ڈائریز کے نام سے ہم نے ایک ٹیپ اپنی اسٹریم لوڈ کی۔ آپ لوگوں کی فرمائش تھی کہ میری نیریشن کی کچھ اسٹوریز جو بار بار لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے، تو ہم نے وہ آپ لوگوں کی خواہش پوری کی۔
ابھی تک جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ٹچ کریں, لائک زیادہ سے زیادہ کریں, اور ہمارے دیے ہوئے نمبر پر official.spookyhauntedtales@gmail.com یا میرا ای میل ایڈریس rmumtaz255@gmail.com, اس کے علاوہ ایک واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا. اپنے ساتھ ہوئے سچے واقعات یا اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ ہوئے سچے واقعات آپ ہم سے ان نمبرز پہ, ان ای میلز پہ شیئر کر سکتے ہیں. ہم ان کو اپنے شو میں آپ کی آواز میں یا اپنی نریشن میں چلا دیں گے. آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ ہم ایک پروگرام عالم برزخ پر کریں گے, سو آج وہ وعدہ پورا کیا. ہمارے آج کے پروگرام کا ٹائٹل ہی عالم برزخ ہے, روح اور عالم برزخ. اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لیجنڈ اسپیکرز بھی ہیں اور بہت نالجیبل لوگ ہیں. ہم آپ کی ان سے کال پہ ملاقات کرائیں گے اور کوشش کریں گے ان کو کال پہ لیں اور وہ آپ کی اور ہماری نالج میں اضافہ کریں. آگے بات کرنے سے پہلے اپنے دوست عامر چنوٹی کو لائن پہ لیتے ہیں. عامر چنوٹی, السلام علیکم. السلام علیکم ممتاز صاحب. السلام علیکم ایوری ون. And here we are again, another very informative and horror stream. تو اپنے تو ساری لائنیں کھا لی, تو اب میں تو کچھ بولوں گا ہی نہیں, تو اب میں ایسی باتیں وہ ضروری ہے, وہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ کہ تھوڑا ہورر سے زیادہ آج جو ہے انفارمیٹیو ہوگی, کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے ممتاز صاحب کہ اس کا جو مزہ ہے وہ ہر کسی نے چکھنا ہے. تو اور یہ کہ اس میں کہ اضافہ کر دوں, یہ کہ ہو سکتا ہے بیچ میں اس کو ٹچ کریں یا نہ کریں ہمارے اسپیکرز. تو وہ یہ کہ جو عالم برزخ کا جو ٹائم ہوگا نا, وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یعنی کہ جیسے ابھی میں ابھی مر جاتا ہوں تو میرے قبر ہو گئی, اور اب قیامت جب بھی آئے 100 سال بعد آئے, 200 سال بعد آئے, 1000 سال بعد آئے, لیکن وہاں پہ عالم برزخ کے اندر کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا کہ وہ چند سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. مردے کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ چند سیکنڈ ہوئے ہیں, جن کے اچھے اعمال ہوں گے جن کو دکھا دیا جائے گا, وہاں پہ ایک کھڑکی کھول دی جائے گی, جنت کی ہوائیں آئیں گی, وہ تو دعائیں کریں گے کہ یا اللہ جلدی سے چلے جائیں. اور جن کے اوپر قبر سخت کر دی جائے گی, جن پہ سانپ بچھے ہوں گے, جن پہ جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی, ان کو ان کا آخری جو وہ کیا نام ہے وہ مسکن دکھا دیا جائے گا وہاں پہ, تو وہ یہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ ٹائم جو ہے کبھی بھی نہ گزرے. مطلب رزلٹ کی جو رزلٹ شیٹ ہے اس کی ایک جھلک جو ہے نظر آ جائے گی وہیں سے وہ. ہاں, اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم سب لوگ جو ہیں دنیاوی طور پہ جو ہیں امتحانوں سے گزرتے ہیں. ہم لوگوں نے اکیڈمک اور مختلف ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ دیے ہوتے ہیں. اگر ہمارا اچھا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم پاس ہو جائیں گے. اور یہ کہ وہ ٹیسٹ دینے کے بعد جب آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ جب ہم لوگ کلاس میں جاتے ہیں تو ٹیچر اکثر ہمیں دیکھ کے ہنستے ہیں یا مسکراتے ہیں, کہ انہوں نے جب ہماری کاپیاں چیک کری ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہاں بھائی اس نے محنت کری تھی, اور یہ کہ بتاتے نہیں ہیں کہ کتنے مارکس ہیں, وہ رزلٹ آنے بھی پتہ چلتا ہے لیکن ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں. تو یہی جو ہے اللہ میاں ایک گلمس دکھا دے گا انسان کو کہ تیرے ساتھ اب میں یہ کرنے والا ہوں, اور جو جن کے اچھے اعمال ہوں گے وہ بالکل ٹھنڈ کے اندر ہوں گے, اور جن کے برے اعمال ہوں گے تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا بیسیکلی جو عذاب ہے وہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. اور وہ جسے کہتے ہیں دنیا میں کرا, عالم برزخ میں آپ نے اس کو دیکھا, اور حشر کے ٹائم پہ جا کے آپ اس کو بھگتیں گے. تو اچھا چلیں پھر یہ کہ ابھی بڑی سیڈ باتیں ہو گئی, ہم نے قبر کی باتیں کر لی. کمنٹ باکس پہ چلتے ہیں, کمنٹ باکس پہ اپنا. ہاں, کمنٹ باکس پہ چلنے سے پہلے عامر تھوڑا سا لوگوں کو بتا بھی دوں کہ اگر کسی کے پاس عالم برزخ کے حوالے سے, روحوں کے حوالے سے کوئی نالج ہے, کوئی اسٹوری ہے, تو ہمیں کال کر کے وہ سنا سکتے ہیں, کال پہ آ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آج وہ بقول آپ کے ہورر اسٹوریز کا آنسر اتنا شامل نہیں ہوگا. جو بھی کچھ بات ہوگی وہ عالم برزخ اور روحوں کے حوالے سے ہوگی, کیونکہ بالکل ریلیٹڈ پروگرام کے حساب سے اگر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ پروگرام جو ہے آج کا وہ ایکچولی وہ ڈسکشن بیس ہے, اور جب ہمارے لیجنڈ اسپیکرز آئیں گے اور ہم ان سے کچھ اپنی نالج میں اضافہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بات چیت ہوگی.
ان سے ہم کچھ سیکھیں گے اور اپنے سامعین کے تک وہ نالج پہنچائیں گے. تو اس پروگرام کو وہ ڈسکشن بیس سمجھا جائے. یہ وہ ہورر والا کانسیپٹ ہم دوبارہ پھر اگلی اسٹریم میں لے آئیں گے. تو چلتے ہیں کمنٹ باکس کی طرف. عامر چلیں. ہاں, کمنٹ باکس میں اللہ آپ کو خوش رکھے. جوناتھن فیڈرک تھینک یو ویری مچ. جن وائس, جن چیزر, بخت نور, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سندیپ سراتکر تھینک یو ویری مچ. عبداللہ صدیق بہت بہت شکریہ. ورگو حسین تھینک یو. مصباح علی بہت بہت شکریہ. آپ آئیں اس کے بعد پھر غائب ہو گئیں. تو پلیز ہماری اسٹریم سے جڑی رہیے, شو کو دیکھتے رہیے. صباحت تحسین ایک نام تھا اور وہ بڑے عرصے سے غائب ہیں. صباحت تحسین صاحبہ. نگین رمین, یہ بھی ایک دو پروگرام ہیں. بعض ایسے نام ہیں عامر کہ جو ایک دو پروگرامز میں آئیں, شو میں آئیں, کمنٹس کیے اور ایسے اچھے کمنٹس کیے کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ جائیں گی نہیں شو چھوڑ کے. اب پتہ نہیں وہ شو سنتے ہیں یا سنتی ہیں. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, خواتین کا تو زیادہ آپ کو ہوتا ہے نا, گھر ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے. ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے. ہاں, تو وہ ریکارڈنگ میں سنتی ہیں, لیکن کمنٹس تو ریکارڈنگ سننے کے بعد بھی دیا جا سکتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ کمنٹس میں اگر بندہ ایک تھمز اپ کر دے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی لمبی لمبی لائنز لکھیں اور تنقید اور تعریف میں, لیکن اگر ایک تھمز اپ کر دیں یا کوئی ہارٹ بنا دیں یا یس کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, تو پتہ چلتا ہے کہ حاضری لگ گئی, انہوں نے یہ پروگرام سنا. بٹ دیٹس آل. اچھا, امبر ظفر جو ہیں وہ نیو کمر ہیں اور بہت اچھے کمنٹس کیے ہیں اور ان کے کمنٹس آتے بھی ہیں. دو تین اسٹریم میں نئے ہیں, یہ نہیں ہیں لیکن یہ کہ بہت اچھے کمنٹس کرتی ہیں. وسیع بیگ صاحب نئے ہیں, تھینک یو ویری مچ. ابابل بہت شکریہ آپ کا, آپ بھی غائب ہیں. اویس جاوید صاحب بہت بہت تھینک یو, شکریہ بہت بہت آپ کا. انٹرٹینمنٹ ود علیزے, آئی ایم سائلنٹ لسنر, یہ کہہ رہی ہیں آئی ایم سائلنٹ لسنر. تو بھائی ٹھیک ہے, سائلنٹ لسنر ہے. انہوں بول رہی ہیں کہ میں نے فرسٹ کمنٹ کیا ہے اور میں خود کو روک نہیں پائی. مطلب میں سائلنٹ لسنر ہوں, لیکن میں نے جب سنی تو اس اسٹریم کے بارے میں جو لاسٹ ہم نے انہوں نے جس پہ کمنٹ کیا ہے, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فرسٹ کمنٹ ہے اور میں خود کو روک نہیں پائی آپ کی تعریف کے لیے. تو تھینک یو ویری مچ علیزے, بہت بہت شکریہ آپ کا, اچھے کمنٹس کیے آپ نے. یمنا کیانی بہت نظر آتی ہیں لیکن کمنٹس میں غائب ہیں, تو تھینک یو یمنا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جن کے نام میں نہیں لے سکا ہوں ان سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری شو کا حصہ بنیے. جی عامر. صحیح صحیح صحیح. اچھا, ایک جو میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی, وہ میں نے یہ پوچھنی تھی کہ وہ آپ نے مجھے کچھ عرصہ پہلے ذکر بھی کر رہا تھا مجھ سے. جی وہ سعودی عرب والا کیا قصہ تھا ممتاز صاحب, وہ ذرا سنائیں. سعودی عرب والا وہ جو ہمارے ریلیٹو گئے تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پر. جی جی جی. اچھا اچھا, ہاں ہاں, وہ ایسا ہے عامر, تدفین وغیرہ کا جو تھا چکر. ہاں ہاں ہاں, وہ ایسا ہے کہ بہت قریبی ہے ہمارے ریلیٹو, میرے رشتے دار بھی ہیں, اور وہ زیادہ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میری چھوٹی سسٹر کے سسر. اچھا. اور کیونکہ میرا جو بہنوئی ہے چھوٹا, وہ میرا دوست ہے, پہلے میرا دوست تھا, بعد میں اب وہ بہنوئی بھی بن گیا. تو وہ اس سے بہت کلوز ریلیشن تھے. تو وہ میری سسٹر جو ہے نا سعودی عرب میں تھی, اس لیے کہ وہ یہ میرے بہنوئی کی وہاں پر جاب تھی. تو وہ جدہ سے مکہ کے درمیان ایک مین روڈ ہے, ایک دوسرا راستہ ہے جو وایا بحرہ ہوتا ہوا جاتا ہے. یعنی کہ جدہ سے بحرہ, وہ بحرہ سو کالڈ گاؤں ہے, لیکن آپ گاؤں کا کانسیپٹ یہ مت لیجیے گا کہ وہاں پر اناج اگا ہوا ہوگا اور فصلیں لگی ہوئی ہوں گی, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ کہلاتا وہاں کا گاؤں ہے, کیونکہ اونٹ بڑے بلاز ہیں تو انہوں نے اونٹ بھی پال رکھے ہیں, لیکن بڑے بڑے بازار ہیں. وہ مطلب شہر ہے ایک قسم کا, لیکن وہ گاؤں کہلاتا ہے وہاں پر. تو یہ ایسا ہے کہ جغرافیہ تھوڑا سا بتاؤں, جدہ سے 35 کلومیٹر بحرہ اور بحرہ سے 35 کلومیٹر مکہ, یعنی کہ بحرہ از ایگزیکٹ ان مڈل آف جدہ اینڈ مکہ. تو میں بھی وہاں پر جب اس کی موجودگی تھی چھوٹی بہن کی, تو 2-3 دفعہ عمرہ کرنے گیا اس کی موجودگی میں, وہ تو کافی عرصے رہی وہاں پر. تو ان کے سسر میرے بہنوئی کے والد صاحب یہ عمرہ کرنے گئے رمضانوں میں, اور مطلب یہ ویسے بھی یہاں پر بھی پنجگانہ نمازی تھے, اور یہ عمرہ کرنے گئے اور کچھ ایسے کہہ کے گئے کہ بس اللہ کرے بس میں وہیں رہ جاؤں, یا کچھ ایسے کی باتیں جو ہے نا جو خود سے انسان کے ذہن میں آتی ہیں. انہوں نے عمرہ کیا, اس کے بعد جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ گزارا, اور آخری عشرے میں ان کی طبیعت کچھ تھوڑی سی خراب ہونے لگی. بہت زیادہ ایسی کوئی
کروشل حالت نہیں تھی، لیکن کچھ طبیعت جیسے بڑھاپے میں ہوتا ہے وہ طبیعت خراب ہونے لگی، اور اس کے بعد جب لاسٹ عشرہ گزر گیا، عید آئی، تو عید کے سیکنڈ ڈے ان کی ڈیتھ ہو گئی مئی، ان کے گھر، میری بہن و بہنوئی کے گھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب عید پہ آپ کو پتا ہے کہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، وہ 8-10 دن تک جو ہے نا وہ حج پہ بھی اور چھوٹی عید پہ بھی سارے کاروبار سارے دفاتر بند کر کے، خیر ان کو غسل دے کے رکھ دیا کولڈ اسٹوریج میں۔ ان شارٹ یہ کہ جس وقت ان کی تدفین کا مرحلہ آیا تو ماشاءاللہ حرم شریف میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور جنت المولا جو مکے میں قبرستان ہے، جنت البقیع مدینے میں ہے اور جنت المولا جو ہے نا مکے میں ہے، اور وہ حرم شریف سے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر ان کی تدفین ہوئی۔ تو وہ میرا بہنوئی یہ بتاتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو کوئی ان کے رشتے دار ہمارے عزیز دوست تو تھے نہیں، وہ تو خود جاب پہ تھا، تو اس کے ایک نیبر تھے، 1 یا 2 جہاں پر وہ رہتے تھے، اور ایک ان کا کوئی دوست تھا، میں نے کہا یہ 2-3 لوگ تھے اور میرا بہنوئی۔ وہ پھر حرم شریف میں جب نماز جنازہ ہوئی تو جنازہ لے کے آئے، تو وہاں تو خیر بہت ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، وہ کندھا دے کے جو بھی ہوتا ہے وہ باہر لے گئے۔ جب بازار میں آ گئے تو وہاں پر بھی لوگ شامل ہوتے گئے، جیسے آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کے جنازوں میں ہوتا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ آگے بڑھ کے سوچتا ہے کہ چلو 2 قدم اس کو کندھا دے دوں۔ تو بازار میں سے جا رہا تھا جنازہ، تو بازار میں سے نکل کے وہ قبرستان کی طرف جا رہے تھے، تو ایک صاحب آئے اور فوراً جو ہے نا وہ انہوں نے جنازے کو کندھا دیا، اور پھر چاروں کندھے دیے چاروں سائڈ سے، اور وہ لیتے ہوئے جنت المولا پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے۔ تو وہاں پر جاتے جاتے قبرستان میں پھر وہ بڑے لمیٹڈ سے لوگ رہ گئے، بازار سے تو نکل رہے تھے تو وہ بس جو جاننے والے ہوں گے وہی رہ گئے ہوں گے نا، ہاں وہ جاننے والے رہ گئے بس، اور باقی تو ہے جو نا وہ کٹ چھٹ گئے، اپنے بازاروں میں چلے گئے۔ تو اللہ بھلا کرے، وہ بس وہاں پر 10 لوگ بول رہا تھا تقریباً تھے، ہم لوگ 3 تھے اور باقی 10 لوگ تھے، اور تو وہاں پر عامر ایسا ہوتا ہے کہ قبر جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جیسے 3-4 سلیبز ہیں نا وہ رکھ دی جاتی ہیں اور ہٹا دی جاتی ہیں، اور پھر مردے کو لٹا کے پھر وہ قبر میں 3-4 سلیب رکھیں، وہاں پر کیا 1 یا 2 سلیب رکھ دیتے ہیں اور پیروں کے پاس کی 1 سلیب خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ ڈیڈ باڈی کو اس طریقے سے ڈالتے ہیں، آدھی کھول کے اس کو سلائڈ کر دیتے ہیں، آدھی کھول کے جی۔ تو وہ میرا بہنوئی کہتا ہے کہ میں وہاں پر کھڑا ہوا تھا تو وہ خود سے فوراً جو ہے نا قبر میں اتر گیا، اچھا وہی بندہ بولنے لگا آپ رکے میں ان کو اتارتا ہوں، اور اس نے ہم کو روکا اور قبر میں اتار دیا، اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو لیا اور جیسے رکھتے ہیں اور مطلب جو بھی کچھ ہے، پھر وہ اوپر اس نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اوپر چڑھایا، پھر جو 3rd یا 4th سلیب تھی لاسٹ والی وہ رکھی، تو جیسے ہی اس نے اوپر ہاتھ پکڑ کے چڑھایا اس کو قبر میں سے میرے بہنوئی نے، تو اس نے بولا اس کو یار بند کرنے سے پہلے میں اس کا شکریہ تو ادا کر دوں، وہ 1 منٹ لگا ہوگا وہ سلیب رکھنے میں، اور یہ وہاں سے لے کے آ رہا ہے جنازے کو اور خود اس نے اتارا ہے۔ وہ بولتا تھا میرا بہنوئی میری طبیعت بہت خراب تھی، میں بہت تھکا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ڈیڈ باڈی اتنے عرصے سے رکھی ہوئی تھی 3-4-5 روز سے، تو حالت ہی خراب تھی اس کی۔ بولا بس 1 منٹ بعد میں مڑا ہوں تو وہ بندہ غائب۔ وہ دور دور تک قبرستان میں کوئی تھا نہیں، ہم لوگ 8-10 لوگ تھے، اور قبرستان میں آپ کو پتا ہے ایسی کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی وہاں پر، وہ تو ایک میدان سا ہے، جنت البقیع بھی میدان سا ہے اور یہ بھی ہے، وہ قبروں کے ذرا سے نشان ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، تو دور دور تک بولنا کوئی بندہ نہیں، اور ایک دم ہی وہ غائب ہو گیا۔ تو وہ پریشان کہ یار یہ کیا ہوا، کیا یہ مطلب کون بندہ تھا، اور جب میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو یہ ایک دم غائب ہو گیا۔ خیر وہ تدفین کر کے پھر وہ واپس آ گئے، اور جب انہوں نے اپنے جاننے والے سے 2-3 تھے یہ لوگ جاننے والے ایک دوسرے کے، انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس چپ ہو جاؤ اور خاموش رہو، اس کا ذکر نہ کرو، ایسے واقعات یہاں پر ہوتے رہتے ہیں، اور واقعی آپ کے جو والد صاحب تھے اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ تھکے ہوئے تھے، لوگ تھے نہیں آپ کی تدفین میں، آپ کسی دوسرے ملک سے ہو، بس آپ خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، یہ میری بہن نے مجھے سنایا تھا، میں نے کہا چلے میں آپ سے کسی وقت شیئر کروں گا۔ اور وہ بھی قسمت والے تھے کہ رمضان کے بعد وہاں پر گزارنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، وہ عید کے سیکنڈ ڈے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور جنت المولا میں دفن ہوئے، حرم شریف میں ان کی نماز جنازہ ہوئی۔
تو بہت نصیب والے تھے وہ لوگ. تو جب پتہ چلا ہم یہ ایسی بات کرتے تھے نا, تو میرے بہنوئی نے اور انہوں نے بتایا کہ ڈیڈی کی جو نا ویسے پلس پوائنٹ بہت ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ماں کی بہت خدمت کی تھی. اچھا. مطلب ان کی ماں بوڑھی ہو کے, بعض ہوتے ہیں نا بوڑھے ایسے ہو جاتے ہیں جو بیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور ان کا وہ پھر واش روم کا سلسلہ اور اس طرح کا صفائی, تو بولا کہ ماں کو نہلاتے تھے, ماں کو واش روم کراتے تھے, واش روم مطلب لے جاتے تھے, اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے. بولا کہ آخری وقت میں انہوں نے ماں کی بہت خدمت کی ہے, اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اس کا اجر دیا ہے. تو یہ ایک لیسن بھی ہے سننے والوں کے لیے کہ جن کی مائیں زندہ ہیں, ہماری ماں تو نہیں رہی, اللہ ان کو درجات بلند کرے, اچھی جگہ رکھے, لیکن جن کی مائیں ہیں یقین کریں آپ بس ان کے پیروں میں بیٹھے رہیے. بالکل بالکل. میں تو دعا یہی کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ. اچھا, یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح بولا ممتاز صاحب کہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں بھی بولتے ہیں, کرن سے تھے یہ. ہاں, انہوں نے جو بڑی ماں کی خدمت کی, انہوں نے ماں کی بڑی خدمت کری, اس چکر میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل سکے, کیونکہ وہ جب بھی ارادہ کرتے تھے. صحابی نہیں ہے وہ, صحابی نہیں ہے, لیکن ان کو اتنی صحابی کا محبت درجہ دیا ہوا ہے, درجہ دیا ہے. جی. تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کرا تو انہوں نے تمام جتنے بھی جو خلفائے راشدین تھے ان کو نصیحت کری کہ بھائی اب جب تم اگلے حج, ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ اب میرا اگلا حج نہیں ہوگا, تو جب آئے تو ادھر سے اس بندے کو ڈھونڈنا اور اس بندے کو بولنا کہ تمہارے حق میں دعا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں کو بولا تھا. ہاں, حضرت عمر ڈھونڈتے رہے ان کو, پھر بولا کہ ہاں, پھر بولا وہ ایسا قصہ ہے, اللہ معاف کرے اگر وہ چیز جو ہے کہ سب کے, کیونکہ حاجی وہاں پڑھتے ہوتا اسی بات ہے, کمیونیکیشن کا نظام تو وہ نہیں تھا, تو انہوں نے کہا بھائی قرن سے کون کون لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, باقی ایک طرف ہو جائیں, پھر وہ کھڑے ہو گئے. تابی کہتے ہیں, نام ہے انس نے بولا ہے کہ تابی تھے, وہ تابی تھے. تو تابعین یہ کہ میں سے, اب وہ حضرت عمر فاروق جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے, اور وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے, اور وہ جو ہے ان کو بولا جا رہا ہے کہ ان کو بولنا کہ تمہارے حق میں دعا کر دیں, کیوں انہوں نے اپنے ماں کی خدمت کری تھی, اللہ تعالیٰ راضی تھا. جی بالکل ایسے ہی. تو ابا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنا ایسے وہ ہیں کہ ہم کیا بول سکتے ہیں. چلے ممتاز صاحب, جی آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار, دس ہمارے ساتھ ایلیگنٹ اے بی آئی سے محمد عابد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اپنا عابد علی صاحب, تو ان کو لیتے ہیں اور پھر ان سے جو ہے اپنا باتیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر بھائی, وعلیکم السلام ممتاز صاحب, کیسی طبیعت ہے؟ ہماری خوش نصیبی الحمدللہ, اللہ کرم. آپ سنائیے, عمرہ مبارک ہو آپ کو. اللہ کا شکر, اور جزاک اللہ, ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو. شکریہ دل کی گہرائی, جزاک اللہ. عابد بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر, بڑی خوشی ہوئی سر. بہت شکریہ, مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنی اسٹریم میں چانس دیا آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا اور کچھ سیکھنے کا. آپ لوگوں سے جب بھی اسٹریم میں, یہ سیکنڈ اسٹریم ہے آپ سب دونوں کے ساتھ, اور عابد ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہم ہر اسٹریم پہ آپ کو لے لیں, اور آپ یہ ہماری ذرا نوازی آپ کی کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ کہیں گے کہ ہماری جو ہے نا خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, بس ایک کوشش کر رہے ہیں چھوٹی سی. نہیں شرمندہ نہیں, واقعی عابد یو آر, اور آپ تعریف کے قابل ہیں. بالکل آپ تعریف قابل ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ انسان, آپ کے سامنے کیا کہوں میں, پیٹھ پیچھے جو ہے نا اچھائی کرنی چاہیے. آپ انسان بہت اچھے ہیں, پروفیشنل جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, اپنے دوسرا جاب کرتے ہوں گے یا اور اسٹوریز کرتے ہیں, واٹ ایور اٹ از, لیکن آپ ایز اے ہیومن بینگ یو آر فنٹاسٹک. 5 اسٹار. تو عابد آج ہم نے وہ عالم برزخ کے اوپر ایک ٹائٹل رکھا ہے. وہ عالم برزخ کے اوپر ہم نے سوچا تھا کہ جب بھی ہم بات کریں گے تو ہم عابد کو, ایف ایم آر کو, اور بھی جو اچھے لوگ ہیں اسپیکر جو ہماری نالج انہانس کر سکیں, ان کو ہم ضرور لیں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک روحیں اور عالم برزخ, تو اس پہ آپ کچھ ہمیں بتائیے. ممتاز صاحب, عالم برزخ کے حوالے سے تو ہر مسلمان بلکہ دنیا کے تمام لوگ ہی جاننا چاہتے ہیں عالم برزخ دراصل ہے کیا. لیکن
تمام مسلمان ہی اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، مگر اس سے متعلق مکمل تفصیل الحمدللہ اسلام نے کھل کر بیان کر دی ہے ہر چیز. یعنی ہمارے ذہنوں میں عالم برزخ کا بینگ ایز اے مسلم الحمدللہ کلیئر ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دین جو ہے بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی جو ہے سر پردہ ہے. یہ یعنی قیامت تک کے وقفے کا نام ہے، یعنی دنیا مرنے کے بعد سے لے کے موت سے لے کے قیامت تک کے وقفے کا نام جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. اس سے متعلق قرآن مجید میں سورہ المومنین میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی وہ کہے گا کہ میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے چھوڑ آیا ہوں. ہرگز نہیں وہ یہ بات جسے بطور حسرت کا کہہ رہا ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا ان کے آگے اس دن تک کا پردہ ہے، حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ قیامت یعنی دنیا کے مرنے سے لے کے قیامت تک کے بیچ کی جو یہ دنیا ہے سر، پردے میں اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. وہی دنیا ہے جسے اللہ تعالی یعنی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قیامت سے پہلے ایک الگ ہی جہاں بسا رکھا ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. ایک الگ ہی جہان ہے اور یہ اتنی وسیع ہے سر، جتنی ایک ایگزامپل کے طور پہ کہوں گا، یعنی ماں کے بطن میں ایک بچہ 9 مہینے ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی اتنی عالم برزخ کے ایک انسان کی اوسطاً عمر ہوتی ہے 60-70 سال آج کل کی دنیا میں. لیکن اسی طرح 60-70 سال سے آپ جو ہے وہ ماں کے بطن میں جب وہی انسان ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو یہی فرق ہے عالم برزخ اور دنیا کا ہے. عالم برزخ جو ہے وہ، اور جب دنیا میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عالم یعنی اسلام میں ہم یہ بھی جانتے ہیں، بینگ ایز اے مسلم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا جو ہوتی ہے سر وہ منکر نکیر کے سوالات سے شروع ہوتی ہے. جب عالم برزخ کی انسان اور سوالات جو ہے ہم جانتے ہیں کہ دین کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے اور اسلام کے اللہ کے حوالے سے جو ہم سے پوچھے جائیں گے یہ سوالات، اگر ہم اس کے صحیح جواب دیتے ہیں یہ بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں تو ہم نہیں پہنچ جاتے، عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، لیکن جنت کی اگر ہم نیک ہیں، ہمارے اعمال دنیا میں اچھے تھے اور ہم نے اللہ کی عبادت کی، شرک نہیں کیا اور ہم ایک نیک ارواح میں شامل ہیں تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں قبر میں. اور اگر ہم گناہ گار ہیں تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. جیسے کہ اگر مسلم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے تو ان کی ارواح کو عالم برزخ میں قید کر دیا جاتا ہے، جبکہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. اور مومن کے لیے سر، مسلمان تو ہم سبھی ہیں لیکن اللہ ہم سب کو بخشے دنیا میں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ ہم سب کو اس دنیا کے ایگزام کو عابد بھائی سوری آپ کی آواز جو ہے نا فلکچویٹ کر رہی ہے کافی اوپر نیچے. اچھا لیکن سر وہ شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. نہیں اب صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے سر. جی میں کہہ رہا تھا جس طرح ایک نان مسلم جو ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ اگر ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پائیں گے تو ان کی ارواح کو عالم برزخ میں قید کر دیا جائے گا، جبکہ مومن کے لیے تو دنیا ہی قید خانہ ہے سر. اگر وہ نیک عمال کرتے ہیں تو اللہ نے جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کی ارواح کو تو آزاد کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کام بھی لے سکتے ہیں، جہاں چاہے وہ جا سکتے ہیں. اور اس کی ایک اور بنیادی معلومات جو میرے خیال سے ایک عام انسان کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسٹیجز کیا ہیں سر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، خلق کیا انسان کو. لیکن ہمارے اسٹیجز کیا ہیں؟ ہمارے اسٹیجز دیکھیں ماں کے بطن سے شروع ہوتے ہیں دنیا کی زندگی تک، اور دنیا کی زندگی سے لے کے یعنی دنیا میں جب ہم ایک ماں کے بطن سے لے کے جب ہم دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک دوسری زندگی، دوسرا اسٹیج ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا میں انتقال کر کے عالم برزخ، اور لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے اخروی جو قیامت کے دن اٹھائے جانے سے لے کے یعنی اعمال نامے تولے جانے کے بعد جنت یا دوزخ تک. یہ 3 اسٹیجز ہیں ہمارے. جیسے ہمیں جو ہے وہ فرسٹ اسٹیج تو ہمارے اختیارات میں نہیں ہوتا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہماری ارواح اللہ تعالیٰ نے
پہلے ہی خلق کر دی تھی، جو ماں کے بطن میں لا کے پھونک دی جاتی ہے، یعنی چھوڑ دی جاتی ہے اسی انسان. اور پھر ہمارے لیے ایک ایگزام ہے دنیا، کس طرح کے اعمال کرتے ہیں ہم پھر ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، تقاضے رکھ دیے ہیں، ماں باپ ہیں، سب چیزوں کے حقوق، ہر چیز ادا کرنی ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور دنیا میں عبادت بھی کرنی ہے. اور دنیا میں دیکھیں ہمارے لیے ہر چیز چھوڑی گئی ہے، شیاطین جنات بھی ہیں، اور جو ہے وہ ہم خود بھی باشعور مسلمان ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شعوری مخلوق انسان اور جنات دونوں کو پیدا کیا بھی ہے. لیکن اسی شعور کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ قبر میں ہم سے سوال جواب کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم خوف سے آ کے اپنے اعمال کرتے ہیں دنیا میں. اور جب مرنے کے بعد عالم، اچھا ایک اور چیز میں بیان کرنا چاہوں گا، یا اس کے حوالے سے آپ تصدیق ضرور کیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. میں کیا کہنا چاہوں گا، جب سوری میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، بڑی امپورٹنٹ بات کرنے والا تھا، میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، کچھ سوال تھا جو مجھے کرنا تھا، اور اس کے حوالے سے اچھا اس کا تعلق جو ہے وہ کچھ دنیا سے ہوتا ہے اور کچھ آخرت سے ہوتا ہے. جب عالم برزخ میں ارواح کوچ کر جاتی ہے، جب دنیا میں انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک کنفیوزنگ سوال یہ بھی تھا، کیا روح کا تعلق پھر بھی جسم سے رہتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر میں جب خدا نہ خواستہ کسی کا اللہ تعالیٰ بخش دے ہمیں، جب سزا دی جاتی ہے، قبر تو سر دسا دیتی ہے ہڈیوں کو، پسلیوں کو. اگر اعمال برے ہوں تو قبر کے عذاب سے تو ہم سبھی ڈرتے ہیں. اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف جسم کو کیسے ہو سکتی ہے؟ جسم تو مردہ ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جب منکر نکیر کے سوالات کے بعد، یعنی جب ابتدا ہوتی ہے تو ارواح کو لا کے اس میں جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی عالم یعنی برزخ کی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، شروعات ہو جاتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں گے، ہم ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے. کوئی اب دیکھیں کوئی جس طرح کوئی شہدا ہے، شہید جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ شہید کو مرا ہوا نہیں کہنا چاہیے، شہید جو ہے وہ زندہ ہے، انہیں تو رزق بھی اللہ مہیا کر رہا ہے. لیکن ان کی کوئی شہید ہے یہاں جو اولیاء کرام ہے، ان کی قبر مبارک میں تو کھڑکیاں کھل جاتی ہیں جنت کی. لیکن جب ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہمیں تو وہ ہڈیاں نظر آئیں گی، ہمیں تو وہ جسم نظر آئے گا، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہی وہ پردہ ہے سر عالم برزخ کا جو اللہ تعالیٰ نے پایا ہوا ہے. جس طرح جنت کو کہا جاتا ہے یعنی چھپی ہوئی چیز، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس طرح ایک پردہ ہے جو عالم برزخ ہے. اور باقی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم ایک ایسا پیریڈ ہے جو قیامت تک کا انتظار ہے. باقی جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح کا جو ہے وہ عالم برزخ میں بالکل ایسے ہی ہے سر. اچھا ایک اور چیز تھی عابد بھائی، وہ یہ تھی کہ جو جسم کا جو تعلق، جو میں نے جو میری بڑی قلیل سی نالج ہے اس معاملے میں، کہ مائٹ بی آئی ایم رانگ، اور مگر میں نے جن صاحب کی میں نے دیکھی تھی وہ جو اس چیز کو بیان کر رہے تھے، اسلامی اسکالر ہی تھے وہ بھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جسم کا تعلق جو ہے نا آپ کا، جو یہ جو گوشت پوش ہے، اس کا صرف دنیا کی حد تک ہے. جو بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، یوم آخر جو ہوگا یا عالم برزخ کا جو ہوگا نا، وہ پھر آپ کا روح کا تعلق ہے. تو نہیں دیکھیں آپ کو ایک اور چیز معذرت میں کہہ رہا ہوں، لیکن تکلیف جو ہوتی قبر کے عذاب کو جو بیان کیا گیا ہے، پھر وہ جسم کو تو نہیں ہو سکتی نا سر. جب تک انسان کا وجود ٹوٹ جائیں گی، ہاں سب کچھ ہو جائے گا، یہ صحیح بول رہے ہیں. اگر ایک جسم مردہ ہو چکا ہے تو وہ تکلیف کو محسوس کیسے کر پائے گا جب تک اس میں ارواح نہ ڈال دی گئی ہو؟ کیونکہ یہ سوال جواب تو آپ کے شعور سے دیکھیں، آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا، یہ دنیا میں ہماری دوسری موت ہوگی، جبکہ پہلی موت جو ہے ہماری سب سے پہلے جو کریشن آف دی یونیورس، اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوری جہان کو خلق کیا تھا تو انسان کی ارواح بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث سے مبارکہ بھی ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نور سے پیدا کیا، روح سے، یعنی اپنے نور سے. سب سے پہلے جو خلق کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارکہ ہے، روح مبارکہ. تو اسی سے پھر یہ تمام جو انسان آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان اس دنیا میں آئیں گے، جو آخری انسان ہوگا قیامت تک، اس کی ارواح بنا اللہ تعالیٰ نے خلق کر دی تھی، اور ان سے عہد لیا تھا باشعور. یعنی عہد کون لیتا ہے؟ جس میں شعور ہوتا ہے، اور وہ جس میں سیلف کانشیسنس ہوتا ہے کہ
بطور عابد میں یہ عہد کر رہا ہوں، تو میرے اندر یہ شعور ہے، میں انسان ہوں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا اللہ کی عبادت کریں گے، اور عہد کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی تھی، اور پھر جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے بدن میں اس میں جان آتی ہے، وہ کب آتی ہے؟ جب وہ وہی اس کی روح جس نے اوپر عہد لیا تھا وہ لا کے پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی جو میموریز ہیں وہ تو نہیں رہتی، کیونکہ دنیا میں اس کی الگ زندگی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب یہ میرے لیے بھی، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہے وہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، کیونکہ جب ہو سکتا ہے کہ عابد بھائی یہ باڈی کا چکر ہوگا، لیکن یہ وہی آپ والی بات جو ہے نا جسے آپ بول رہے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ عالم برزخ اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے، تو قبر کے اندر ہو سکتا ہے کہ باڈی ویسی ہوتی ہو ہماری جیسے ابھی ہے، لیکن دنیا کے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ تو ایک پنجر نظر آتا ہوگا جس کا گوشت بھی کھا گئے کیڑے، سب کچھ ہو گئے، اپنا ایک اسکیلیٹن پڑا ہوا ہے، لیکن اس دنیا کیونکہ اس کے اندر پردہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے جسے آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ہو اور وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہو۔ اچھا عابد، ایک جتنا میں جانتا ہوں، آپ کنٹینیو کریں، پھر ایک سوال کروں گا چھوٹا سا، میں کاؤنٹر کوشچن، میرا کاؤنٹر کوشچن اس لیے کہ وہ پھر جی آپ پہلے پوری بات کر لیں، عابد پوری بات کر لیں، جی آپ پہلے پوری بات کر لیں پھر میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان سنا تھا میں نے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آخرت میں نیا جسم دیا جائے گا، دوسرا جسم دیا جائے گا، ارواح تو وہی ہوگی، یعنی شعور تو وہی ہوگا کہ انسان خود کو پہچانے گا کہ میں ہوں، جس نے دنیا میں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آخرت میں والدین بھی آ کے ہمیں کہیں گے کہ دنیا میں تمہارا والد تھا، لیکن آخرت میں ہر کوئی اپنے اعمال کے لیے پریشان ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا جو آخرت ہوگی۔ لیکن دیکھیں آپ خود کو پہچانتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر وہ روح ہے، جس کی وجہ سے ہمارا لقب جو ہے وہ اشرف المخلوق ہے، ہم خاکی جمع نوری ہیں، انسان کے ساتھ، انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں ہی جائے گا، لیکن روح جو ہے وہ کوچ کر جاتی ہے، لیکن عالم برزخ میں ہمارے اندر میرے خیال سے وہ روح، جتنا میں کہہ رہا ہوں شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیئر ہو تاکہ مجھے بھی جو ہے وہ میں بھی اس سے علم حاصل کر سکوں۔ تو جب تک آپ کی روح کو نہیں ملایا جاتا جسم کے ساتھ، تب تک آپ اس تکلیف کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جسم تو مردہ ہو جاتا ہے بعد میں، وہ تو خاک، وہ تو مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے، کیونکہ وہ شعور ہے آپ کے اندر کہ آپ نے دنیا میں یہ اعمال کیے، آپ نے ہی سوال جواب دیے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کی زبان جو ہے وہ مرنے کے بعد عربی ہے، کیونکہ جب ملک الموت سوال جواب کرے گا تو وہ تو عربی میں کرے گا، من دینو کا، اور ہم خود بخود اس کا جواب دیں گے عربی میں۔ صحیح بات ہے نا سر؟ اور اس کا بہترین جواب یہ کہ ہمیشہ کلمہ طیبہ، جب ہم کلمہ طیبہ یعنی جب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو اس میں تینوں سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے آپ دین میں تو شامل ہو ہی جاتے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم کس کی امت میں پیدا ہوئے، نبی کون ہے ہمارا۔ بالکل میرے خیال سے عابد بھائی سیم مسئلہ ہے، سیم چکر ہے، وہ یہی کہ ہم لوگ وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہی ہوں گے، کیونکہ اب ایسی بات ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی واپس نہیں آیا کہ وہ اپنے ایکسپیرینس بتائے کہ بھائی میرے ساتھ عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جو آپ کی بات ہے وہ میں بالکل کیچ کر گیا کہ بھائی روح کا جب تک جسم کے ساتھ نہیں ہوگا تب تک تکلیف یا پھر اچھی چیز آپ کیسے فیل کریں گے؟ بالکل، کیونکہ یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آدھا دنیا سے ہے اور آدھا آخرت سے، یہ بیچ کا ایک وقفہ ہے، جب تک جسم سے تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جب قبر میں، انسان کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی روح واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ سوال جواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے جلدی دفن کر دو، اسے جلدی جو ہے وہ تدفین کر دی جائے۔ اس کے زیادہ تر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سارے رشتہ دار باہر ہوتے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے، ماما کا، پھپھی کا، چاچا کا، تو اس کی وجہ سے میت کو تاخیر سے جو ہے وہ قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگا اگر جسم خاک ہے، جسم بالکل بے جان مردہ ہے، اگر اسے کوئی ہونا ہی نہیں ہے تکلیف، تو اسے جلدی کیوں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلدی تدفین کر دو اس کی، جبکہ ارواح تو کوچ کر گئی، سوال جواب ارواح کے ساتھ ہونے چاہیے، جسم کو دفن کرنے کا حکم جلدی کیوں ہے؟ اسی لیے سر، کیونکہ اسی جسم، وہی جسم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کے طور پہ دنیا میں عطا کیا، جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور آپ اپنا جب خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے، اس سے پازیٹیو وے سے، اور جب انسان کی تدفین ہو جاتی ہے، اسی لیے دیکھیں آپ
ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ایک حکمت ہے ہمارے لیے. کیوں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جلدی سے تدفین کر دی جائے؟ اگر روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے گا موت کے بعد تو تدفین کا حکم جلدی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہے تو اس میں ضرور لاجک ہے. سوال جواب شروع ہو جائیں گے اور ارواح واپس وہاں پہ جائے گی. جی ممتاز صاحب آپ فرما رہے تھے کچھ سر. ہاں، میں جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں نا اس کو مطلب مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے. میری بات ابھی تک تھوڑی ٹینشن ہونا شروع ہو گئی ہے اب. ہاں نہیں، اس لیے کہ ہم نے مختلف علماء کی اس پہ گفتگو سنی ہے اور بڑی سحر انگیز گفتگو سنی ہے، اور خاص طور پر ڈاکٹر اسرار احمد اللہ ان کو کچھ رکھے جہاں بھی ہو ان کے درجات، انہوں نے بہت مطلب لمبی اس پہ پوری اپنی ایک تقریر کی. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو آپ نے ابھی ریز کیا آپ نے بتایا تو مطلب ہمارے ذہن میں آ گئی، عامر کے بھی ذہن میں آئی، میرے بھی ذہن میں آئی کہ جس وقت مردے جسم کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو مرتے وقت قبر میں رکھنے سے پہلے ہی جس وقت اس کی موت واقع ہوئی تو اس کی روح پرواز کر جائے گی، اور علماء کے مطابق روح برزخ میں چلی جائے گی، جسم دنیا میں رہ جائے گا. وہ مردہ جسم ہوگا، اس کو ہم نے جا کے قبر میں رکھ دیا. اب جب منکر نکیر آئیں گے اور 3 سوال کریں گے کہ آپ کا دین کیا ہے، تو کیا وہ روح جواب دے گی؟ اور اگر جسم جواب دے گا تو مردہ جسم تو جواب دے ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے وہ 3 سوال کرنے سے پہلے 1 منٹ یا 2 منٹ یا 5 منٹ کے لیے، اللہ جانے کتنی دیر کے لیے، وہ روح دوبارہ جسم میں ڈال کے اور پھر اس سے سوال جواب کیے جائیں گے، اور جب وہ جواب دے دے گا اس کے بعد پھر روح برزخ میں چلی جائے گی. تو اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن مجھے چاہیے کہ کیا ہے یہ. مردہ جسم تو جواب نہیں دے سکتا. کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور میرے خیال سے کہ بلا شبہ قیامت یعنی قبر میں سوال جواب ہوں گے بلا شبہ، اور وہ سوال جواب ہوں گے تو انسان کے جسم کو وہاں. اچھا ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ایسی ڈیتھ ہوتی ہے جس میں جسم نہیں رہ پاتا، یعنی جیسے جل جاتے ہیں انڈیا کا بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ایک کیرلا کا تھا، ایک شخص تھا انڈیا سے، شاید کیرلا سے ان کا تعلق تھا. وہ جہاز کا جو انجن ہوتا ہے نا سر، اس کا فین کتنی اسپیڈ سے گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہ اس میں آ گیا تھا. تو اندازہ لگایا کہ اس کی جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہیں تھا. آپ جتنے بھی ایئر ایکسیڈنٹ میں جو ڈیتھ ہوتی ہیں، کیجوالٹیز ہوتی ہیں ایئر ایکسیڈنٹ میں، وہ 90% باڈیز ختم ہو جاتی ہیں اور برن آؤٹ ہو جاتی ہیں، یا کچھ جو باڈیز رہ جاتی ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی. بعض تو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جو جیٹ انجن کے اندر قیمہ بن گیا تھا، تو وہ تو بالکل ہی مطلب. تو اس میں مجھے اس سوال کا تھوڑا سا جواب چاہیے. اس کا میں جواب دے سکتا ہوں تھوڑا سا. بالکل عامر بھائی سے سنیں گے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک انسان جب دنیا میں انتقال کر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کی آنکھ کھلتی ہے. اب دیکھیں یہ برزخ ایک الگ دنیا ہے. انسان کا جسم اب جیسے کہ اس کا قیمہ بن گیا تھا، وہ اب کس طرح انہوں نے تدفین تو نہیں کی ہوگی، وہ تو ہندو ہیں تو راکھ کو جلا بھی دیتے ہیں. اب کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ، لیکن عالم برزخ میں عجب نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک الگ جسم عطا کر دیا ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی جب تک حساب کتاب نہ ہو. ہم تو خواہش کریں گے آخرت میں کہ ہم ختم ہو جائے، ہم کچھ چیز ہی نہ ہوتے، کاش ہم مٹی ہو جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جسم کو ختم ہونے ہی نہیں دیں گے. موت تو آئے گی نہیں، تکلیف قبر دبا دے گی لیکن پھر بھی موت نہیں آئے گی. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک اور جسم عطا فرمائے. لیکن عالم برزخ ایک جو دنیا ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شعور کے ساتھ اٹھائیں گے. جو ایک وقفے کی دنیا میں ہم ہوں گے، ایک الگ ہی جہاں ہے وہ، جہاں پہ جیسے کہ نیک اعمال ہوں گے تو اس کی جیسے کہ جنت کی کھڑکی ہے، ورنہ دوزخ کی کھڑکی ہے. حساب کتاب تو جاری رہے گا. لیکن یہ بات جو ہے وہ اس حوالے سے میرے خیال سے بہت کسی بڑے علماء کرام سے ہمیں ان کی میں نے عابد بھائی ان کی میں نے تقی عثمانی صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا اس بارے میں، تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ جو عالم برزخ میں جو ہوگا نا، وہ دنیا کو والوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، کہ دنیا والے نہیں دیکھ سکتے. بالکل ایسے ہی ہے سر، بالکل ختم ہو جائے گا، آپ کا کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا، آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے. ہاں اوجل ہے. اور ان کو ہماری دنیا کا نہیں پتا کہ عالم برزخ والے ہماری دنیا کو نہیں دیکھ سکیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ دنیا کیا ہے. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جسم کے اندر روح آ جائے، یا روح وہاں پہ ہو، یا وہ کرے. لیکن یہ کہ
سوال یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ میرے خیال سے جو ہم لوگوں کا سب کا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ زیادہ بہتر کنکلوژن ہوگا کہ ایک بندے کو اس جگہ پہ رہ کے اس چیز کا بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا ایف ایم آر بھی آ گئے ہیں بائی دا وے. ایف ایم آر نہیں عامر میری بات کا جواب تو نہیں آیا نا ابھی, مطلب وہ تو چیز پوائنٹ کلیئر ہی نہیں ہوئی. خیر ایف ایم آر سے بھی پوچھیں گے, لیکن یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہوئی کہ جو منکر نکیر کے 3 سوال ہوں گے وہ روح سے ہوں گے یا جسم سے ہوں گے. اور اگر جسم سے ہوں گے, جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ وہ جسم قبر میں ہوتا ہے, اسی سے ہوں گے. ہی کیے جائیں گے, نہیں ارواح سے ہی کیے جائیں گے, روح سے ہی سوال جواب ہوں گے, کیونکہ جسم تو آپ کو دنیا میں دیا گیا تھا اور جسم تو مر گیا, مردہ ہو گیا, لیکن آپ میں جو شعور, جیسے میں نے کہا نا, کیا ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا اس دنیا میں, وہ عہد دراصل ہماری روح نے کیا تھا. اس وقت جسم نہیں تھا ہمارے پاس. نہیں لیکن روح تو آپ کہہ رہے ہیں, روح تو کہہ رہے ہیں نا کہ برزخ میں چلی گئی. سوال جب آپ قبر میں ہو رہے ہیں تو روح تو برزخ میں ہے. قبر برزخ کا حصہ ہے. دیکھیں نہیں میں نے آپ کو کہا کہ اس کی ابتدا منکر نکیر کے سوال جواب سے شروع ہوتی ہے عالم برزخ کی. تو ابھی وہ مراحل میں, کیونکہ جو ارواح کہتی ہے نا کہ جلدی سے دفن کرو میری باڈی کو, جلدی سے دفن کرو, تو جب تک سوال جواب نہیں ہوتے تب تک وہ ابتدا وہ عالم برزخ نہیں ہوتا, تب تک اس دنیا میں وہ روح نہیں جاتی. اس کی ابتدا جو ہے بڑے بڑے علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوال جواب سے ہوتی ہے. تو جب تک جو ہے روح کو اسی میں یعنی قبر میں اتار دیا جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا ہاں, اب آپ تھوڑا سا پوائنٹ کلیئر ہوا. ہاں بالکل عابد, آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے, بالکل لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں, کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, جس کے لیے ہم پروگرام کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سمجھانا ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور روح اس وقت تک اس جسم میں موجود ہوتی ہے, جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے, منکر نکیر سوال کرتے ہیں, اس کے جواب کے بعد وہ روح برزخ میں جاتی ہے اور جسم وہیں رہ جاتا ہے. یو مین دیٹ؟ ایسا ہی یہ کہہ سکتے, یعنی بالکل آپ کی بات درست ہے. جسم سے روح تو کوچ کر جاتی ہے لیکن وہ دنیا میں ہی رہتی ہے جب تک عالم برزخ کا معاملہ شروع نہ ہو. کیونکہ عالم برزخ کا معاملہ علماء کرام کے مطابق جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے جب منکر نکیر کے سوال جواب ہوتے ہیں. تو جب تک وہ روح اسی کے جسم میں اتار دی جاتی ہیں یا قبر میں اتار دی جاتی ہے, یہ اللہ بہتر جانے, یہ غیب کے معاملات ہیں. لیکن شروعات تب تک نہیں ہوتی برزخ کی جب تک یہ مراحل پورا نہ ہو. تو اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ روح سے ہی سوال جواب ہوں گے, کیونکہ باشعور یعنی جو انسان دنیا میں تھا وہ شعور یعنی خود شعوری سے جو جواب دے گا تو وہ تو جیسے میں ہوں, ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد میں خود کو جو پہچان, جانور اور انسان میں یہی تو فرق ہے سر. جانور کے اندر بھی وہی تقاضے ہیں جو انسان کے اندر ہے. ہم بھی کھاتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, ہم وہ بھی کرتے ہیں, ہمیں پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, ہم ایک یعنی انسان بھی ایک درندہ ہے سر. لیکن یہ جو روح ہے ہمارے اندر, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح بخشی ہے, شعور, اس سے ہمیں پتا چلا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور دنیا میں رب کون ہے, کس کی عبادت کرنی ہے, ہم کون ہے, ہمارا مقام کیا ہے. یہی چیز ہمیں ان سے افضل بناتی ہے, بہتر بناتی ہے, بلکہ ان سے کیا جنات سے بھی افضل بناتی ہے. کیونکہ جنات تو ایک ناری مخلوق ہے لیکن ہم جو ہے نوری مخلوق ہے, اور خاکی جمع نوری ہیں. تو ہم تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں, کیونکہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے, سجدہ کروایا تھا. تو ایک بالکل اشرف المخلوق ہے. یہی اسی لیے سر ہمارے یہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ٹیسٹ رکھا ہے, اسے پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ اتارا جاتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کے پیپر جو ہے وہ بورڈ میں چیک ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل, کس نے کیا 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 نہیں کیا. رزلٹ تو آخرت میں آئے گا. بالکل, رزلٹ تو علیین اور سجین, جیسے کہ علیین جو کہتے ہیں اعلیٰ علیین, اور مقام سجین. علیین جو ہے نیک لوگوں کی جگہ ہے, اور سجین جو ہے وہ برے لوگوں کی جگہ, برے لوگوں کا, جیسے کہ سیدھے ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے اور الٹے ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے. تو یہ اسی طرح ہے, جب تک سوال جواب نہیں ہوتے قبر میں تب تک ہم عالم برزخ میں داخل نہیں ہو سکتے. سمجھے, انٹری ٹکٹ ہے. ایسا ہی ہے سر. ایئرپورٹ لانچ کا بھی تو ٹکٹ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو بورڈنگ پاس دکھانا ہوتا ہے تو آپ کو لانچ میں جانے دیتے ہیں نا سفر کرنے سے پہلے. مطلب وہ 3 سوالوں کے جواب منکر نکیر کے آپ دیں گے, اس کے بعد روح جو ہے وہ برزخ میں جائے گی, اور علیین اور سجید میں مطلب جو بائفرکیشن ہے اس میں فیصلہ ان 3 سوالوں کے جوابات پہ ہوگا. یہی مقصد ہے نا؟ بالکل, کیونکہ دیکھیں یہ بھی ہم نے سنا ہے, اب اس کی حقیقت جو اس پر ہم انشاءاللہ بحث کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ جو جیسے دیکھیں اللہ کے قاصد کون ہیں, فرشتے ہیں. اللہ ان سے کام لیتے ہیں, اللہ جب چاہے ان سے کام لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کام کرتے ہیں.
فرشتوں میں تو نفس نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم ہی بجا لاتے ہیں بس. تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک اولیاء کرام ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان کی ارواح سے بھی کام لے سکتا ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اب کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ حیات تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا علم عطا کیا تھا، جو جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے ملیں. اب وہ ان کی بھی حقیقت بہت ساری چیزیں ہم صرف جو ہے وہ جتنا ہم نے سنا ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اتنا ہی جانتے ہیں. باقی ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ حقیقت ہے دنیا کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. دنیا ایک وقتی ٹھکانہ ہے، عالم برزخ قیامت اور دنیا کے درمیان کا ایک وقفہ ہے جو دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور مرنے یعنی قیامت تک کے انتظار کا ایک الگ ہی جہان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ جہان بسایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں بھی نیک روح کو نیک طریقے سے رکھا جائے گا، اچھے طریقے سے، اور بری روح کو برے طریقے سے رکھا جائے گا. صحیح بات ہے. اللہ ایسے ہی سر، اللہ ہم سب پہ رحم کرے. ابھی تک کوئی سٹوری ہے تو سنائے، اگر کوئی کسی روح کے بارے میں کوئی ایسی کوئی اچھی سٹوری ہو آپ کے پاس تو. روح کے بارے میں میں اپنی والدہ کا ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا اس کی حقیقت، پر یہ کہ میں یہ قصہ بتانا چاہتا ہوں. بالکل. میری والدہ محترمہ، یہ کافی پہلے کی بات ہے، جب میں دبئی میں تھا. پہلے بھی میں نے شاید یہ واقعہ آپ سب سے شیئر کیا تھا. میں پاکستان آیا ہوا تھا اور میری والدہ جو ہے وہ اپنے والد کی بہت لاڈلی ہوا کرتی تھی. صحیح ہے. کیا آپ سب سن سکتے ہیں؟ جی سب سن رہے. جی سن رہے ہیں. میری والدہ جو ہے وہ اپنے والد سے بہت زیادہ کلوز تھی، بہت اٹیچ تھی. وہ شیئر ہر چیز، مطلب میرے والد جہاں، میرے نانا جو تھے وہ جہاں بھی جاتے تھے تو میری والدہ محترمہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، ان سے بڑا پیار لاڈ کیا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے، اب کیا میری والدہ کا نیچر ایسا تھا کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف ہوتی، بخار ہوتا یا دنیا میں کوئی رنج ہوتا تو وہ اپنے والد کو یاد کر کے روتی تھی. یہ ان کی عادت تھی. پھر ہم گلے لگا کے پیار کرتے تھے کہ آپ اب تک نانا کو یاد کرتی ہیں. انہیں تو زمانے گزر گئے تو کہتی ہیں کہ وہ میرے والد تھے، تو میں تو کبھی بھی انہیں بھولی نہیں. تو میں مطلب جسٹ اپنی والدہ کی آنکھوں میں آنسو ہٹانے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے میں ان سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا. بہرحال ایک رات کی بات ہے کہ میں کمرے میں سو رہا تھا. میری والدہ کو داڑھ میں بڑی تکلیف تھی کہ دانتوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ بہت روئے جا رہی تھی. وہ والد صاحب کو بتاتی نہیں تھی. والد صاحب جو ہے میرے ہارٹ پیشنٹ ہے، تو وہ انہیں جگاتی نہیں تھی، تنگ نہیں کرتی تھی. میری بانجی اس وقت میرے گھر میں آئی ہوئی تھی اور وہ میری والدہ کے ساتھ سو رہی تھی. میری والدہ کو داڑھ میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور وہ اتنا روتی جا رہی تھی کہ وہ میرے اپنے والد کو یعنی میرے نانا کو یاد کر رہی تھی، اور ان کا نام لے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جس طرح گلے لگایا جاتا ہے اس طرح وہ امیجن کر رہی تھی. وہ بہت یاد کر رہی تھی اپنے والد کو. والدین کے سوا دنیا میں خلوص والا اور سچا رشتہ کوئی نہیں ہوتا سر. سب سے زیادہ پیار کرنے والے، اور ایک الگ ہی رشتہ ہے جس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں میرے خیال سے. بالکل. تو بہرحال وہ اس عمر میں آ کے بھی وہ اپنے والد کو اسی طرح یاد کرتی تھی جیسے کل ہی ان کا انتقال ہوا. بڑا رو رہی تھی. رونے کے بعد میری بھانجی اٹھ گئی. آواز سن کے انہوں نے کہا کہ میں نانی آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، آپ روئے نا. وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ داڑھ میں درد ہو رہا ہے، شاید اسی لیے رو رہی ہیں، لیکن درد کے ساتھ وہ اپنے والد کو یاد کر رہی تھی. کیونکہ یہ ان کی عادت تھی کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو والد کی ذکر کرتی ہیں اور وہ روتی تھی. ہم انہیں بڑا پیار سے سمجھاتے تھے. تو امی جان جو ہے وہ اسی طرح رو رہی تھی. اور جب میری بھانجی واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص میری والدہ کے پاس کھڑا ہے. سفید جبہ پہنا تھا انہیں، سفید داڑھی تھی اور ان کے بال بھی سفید تھے، اور وہ جو ہے وہ امی جان کے بالکل سامنے کھڑا ہے. اور وہ میری بھانجی گھبراہٹ کے مارے نا گلاس بھی ان کے ہاتھوں سے گر گیا اور چیخی تو وہ شخص غائب ہو گیا. تو میری والدہ جب بھانجی آئیں تو دیکھا کہ میری والدہ اب چپ ہے، رو نہیں رہی ہیں. میری والدہ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ سو گئی. بعد میں انہوں نے کہا کہ بالکل میرے والد کے روپ یعنی میرے والد ہی تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا. اس وقت جو ان کا چہرہ تھا وہی میرے سامنے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ تم یعنی مجھے دلاسے دیے، پیار کیا، اور پھر اس طرح کا معاملہ ہوا اور غائب ہو گئے. لیکن ان کا حولیہ یعنی ایسے تھا جیسے متقی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں. جبہ پہنا ہوا تھا، عرب میں جس طرح ایک عربی لباس ہوتا ہے، عربی لباس پہنا تھا. لیکن ان کی داڑھی سفید نہیں تھی، لیکن جب آئے تھے تو ان کی داڑھی سفید تھی، بال بھی سفید تھے، لیکن بالکل میرے والد صاحب کے ہی روپ میں تھے. اب اللہ بہتر جانے کہ وہ ایک جن تھا جو
جو والد کے روپ میں آیا، جو وہیں تھا، یا ایک فرشتہ تھا، یا واقعی ارواح تھی جو جسٹ ظاہر ہوئی اور چلی گئی، اللہ بہتر جانے. اس چیز کو میں بالکل بھی وہ نہیں کر سکتا کہ کیا تھا وہ، لیکن بقول میری والدہ وہ بالکل میرے نانا کے روپ میں تھے. میری والدہ کے پاس آئے تھے وہ. یہ ایک سچا واقعہ ہے. میری والدہ جو ہے وہ بہت کم مختصر بولتی ہیں، لیکن ہمیشہ وہ بات کرتی ہیں. میری والدہ کم اسی لیے کہتی ہیں، زیادہ بولتی نہیں ہیں. وہ ہمیشہ مجھے بھی یہی سمجھاتی ہیں کہ کم بولو لیکن اچھا بولو، اور کوشش کریں کہ ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں یعنی سچی بات بولنی چاہیے، چاہے اس سے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ ہو. دنیا میں اجر آپ کا محفوظ رہے گا، لیکن ہمیشہ سچ بولو. کیا بات ریڈ بول. میری والدہ بہت معصوم، یعنی ہر کسی، ظاہر سبھی والدین سب کے اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی والدہ کے نیچر کو جانتا ہوں کہ وہ بہت مسکین، یعنی تحمل مزاج ہوتے ہیں نا سر، اس طرح ان کا نیچر ہے. اللہ لوگ ہاں بالکل. وہ آج تک انہوں نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، کبھی مارا نہیں ہے، اندازہ لگا لے. خوش قسمت ہیں آپ یار، خوش قسمت ہیں آپ. لیکن ایک دفعہ مار کھا کے دیکھ لیں. میں نے تو بڑی مار کھائی ہے، میں تو اب بڑا ترستا ہوں. والد صاحب سے سب کھاتے ہیں، والد صاحب سے سب کھاتے ہیں. تو سر میں نے بہت مار کھائی ہے، کھانی بھی چاہیے، دونوں سے کھانی چاہیے. ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے. اگر والدہ غصے والی ہیں تو والد جو ہے وہ پیار کرے، اگر والد غصے والے ہیں تو والدہ کو تھوڑا سا کیئرنگ ہونا چاہیے. یار عابد، ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہ شان دیکھی ہے کہ ہوتا بھی 99% ایسے ہی ہے. آپ اگر اپنے عزیز رشتے داروں اور دنیا میں آپ نظر دوڑاؤ تو آپ ہر گھر میں یہ دیکھو گے کہ یا تو مدر سخت ہوں گی تو فادر مطلب تھوڑا سا ہمبل مزاج اور وہ نرم مزاج ہوں گے، پیار کرنے والے. اور اگر فادر سخت ہوں گے تو مدر آپ کو جو ہے نا وہ شیلٹر دیں گے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام ہے اس طرح. اگر دونوں ہی ماننے والے بن جائیں تو بچہ تو گیا، پھر بچے بھاگ جائیں گے. ہاں بچے بھاگ جائیں گے. ہوتا ہی ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا نا یہ ویسٹرن کلچر کیسا ہے، میں تو والدین اپنے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. وہ اگر پولیس کمپلین کر دے تو اریسٹ کر لیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور پھر سب سے بڑی خوش نصیبی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ شاید اس کا اندازہ ہمیں اب اس دنیا میں تو نہ ہو. اگر ہم شعور رکھیں تو ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں. آخرت میں بالکل ایسے ایف ایم آر کو بھی لیتے ہیں عابد بھائی. ایف ایم آر کو بھی اپنا شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ایف ایم آر. وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بھائی ایف ایم آر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور آپ کو مطلب ٹاپک کا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، اور ہم آج عالم برزخ پہ اور روحوں پہ یہ آج اپنی اسٹریم کر رہے ہیں. تو عابد بھائی کی ذرا نوازی کے وہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں. اب ہم آپ کی نالج سے استفادہ حاصل کریں گے اور اپنے سننے والوں کو کچھ بتا سکیں گے کہ بھائی ایف ایم آر صاحب کیا کہتے ہیں. تو آپ فرمائیے ایف ایم آر صاحب عالم برزخ اور روحوں کے بارے میں. اب ایف ایم آر آپ کا اور عابد بھائی کا یہ منچ ہے. اب آپ لوگ شروع. اب عابد بھائی تو بول چکے ہیں، اب آپ شروع ہو جائیں. بالکل ہم ایف ایم آر بھائی سے سنیں گے بہت ساری چیزیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو. نہیں، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں عابد بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس اسٹریم پہ ہوں اور انفارمیشن شیئرنگ کا موقع مل رہا ہے. اور ظاہر ہے عابد بھائی کی جو معلومات ہیں اور آپ لوگوں کی جو معلومات ہیں ظاہر ہے بہت اچھی ہیں، تفصیلی ہیں. میں اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا. بس ایک سوال جب میں نے جوائن کیا تھا میں نے ممتاز صاحب کا سنا تھا، جو انہوں نے پوچھا تھا کہ جی جب قبر میں منکر نکیر جو ہیں وہ سوال جواب کرنے آئیں گے تو وہ کس سے ہوگا، اور وہ کیا روح ہوگی یا جسم ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ کیا اس کو بلایا جائے گا واپس بھیجا جائے گا، پھر بلایا جائے گا واپس بھیجا جائے گا. یہ سوال ایسے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو آنسر کر آپ نے بہت اچھی طرح کیا عابد بھائی. میں اس میں کچھ ایڈیشن تو نہیں کروں گا، بس تھوڑی سی کلیریفیکیشن کروں گا سننے والوں کے لیے، کیونکہ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا سمپلیفائی کر کے لوگوں کو چیزیں بتائیں اتنا بتا سکیں. دیکھیں عالم برزخ میں روح تبھی جاتی ہے جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح قبض کر لیتے ہیں، اور اس روح کا سفر جو ہوتا ہے قبض کرنے کے بعد
وہ عالم ارواح کی طرف ہوتا ہے. اب عالم ارواح وہ ہے جس میں باقی روحیں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. عالم ارواح میں ساری روح ہیں, چاہے وہ الین میں آتی ہیں یا سجین میں آتی ہیں. جب عالم ارواح میں ہر قسم کی روح ہے, چاہے وہ نیک ہے یا بدکار ہے, تو وہ ایک عالم ارواح ہی ہوا, روح کی دنیا, لیکن اس سے بڑھ کے نہیں ہے جی. اب عالم برزخ جو ہے بیسیکلی اس میں جو ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم سننے والوں کی آسانی کے لیے, سمجھنے کے لیے, ورنہ اگر ڈیٹیل میں بات کریں تو جو فقہا ہیں یا جو ہمارے صوفی حضرات ہیں, عالم دین ہیں, جنہوں نے جو تفریق یا جو اس میں ڈیٹیل پرووائڈ کی ہے, تو اس میں بہت سارے ایسے نام آتے ہیں جو ہمارے سننے والے ریلیٹ نہیں کر پائیں گے, تو ہم نہیں ڈسکس کریں گے. یہ بتا دیں کہ عالم برزخ میں ظاہر ہے کہ پھر وہ روحیں ہوں گی جو نیک ہوں گی, ٹھیک ہے, جو مختلف حادثات میں, چاہے وہ جلنے سے, چاہے وہ اللہ کی راہ میں, چاہے وہ دوسری طرح سے شہید ہو گئی ہیں ڈوب کے, اس قسم کی روحیں جو ہیں وہ ساری نیک روحیں جو ہوں گی, یا جن کو اللہ نے اجازت دی وہاں جانے کی, وہ ہوں گی. اور ہوتا یہ کہ آپ کے عالم برزخ میں کوالیفائی کرنے کی کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے. ویسے تو وہ کرائٹیریا ہر مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد پتہ ہے کہ وہ کرائٹیریا کیا ہے, اور وہ کلمہ اٹ سیلف سب سے بڑا کرائٹیریا ہے. لیکن اس کلمہ پڑھنے کے بعد, اس اعلان کرنے کے بعد بھی کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جس کو ہم اگر اردو زبان میں تفریق کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں, جس طرح پہلا حقوق العباد ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب حقوق العباد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, اگر آپ اس سے حقوق العباد میں کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ عالم برزخ کے لیے اپنا سفر نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال عالم ارواح میں تو موجود رہیں گے آپ, اور اس پہ میں تھوڑا اور ڈیٹیل بھی آپ کو دوں گا بھی, ایک بالکل بریفلی. پھر حقوق اللہ ہے, اللہ سے متعلق حقوق ہیں, وہ آپ نے پورے کیے نہیں کیے, آپ نے نمازیں پڑھی, آپ نے صراط مستقیم پہ اپنا قدم جو ہے وہ اسی طرف رکھے یا نہ رکھے. پھر یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کے لقائل الہی کہتے ہیں. بیسیکلی اللہ سے جو ہے نا وہ قرب ہوتا ہے. اس قرب کا تعلق جو ہوتا ہے وہ چند چیزوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں مجھے اللہ سے قرب ہے. اللہ سے قرب کا تعلق چند چیزوں پہ بیسڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ بیسڈ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ آپ کو موت کا ڈر ہے کہ نہیں, آپ واقعی کیا اللہ سے موت کے بعد ملنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے, کیا آپ کی خواہش بھی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب دنیا میں زندہ ہوتے ہیں اور کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے یا آگہانی موت کا کسی کا سنتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارے دلوں میں بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر ہمیں موت دینا تو عزت کی موت دینا, خیر کی موت دینا, کسی بڑے امتحان میں نہ ڈالنا جس میں ہم سرخرو نہ ہو سکیں, اور اپنے قریب رکھنا, ہم سے نیک لوگوں کے قریب کرنا, ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے جو بد اعمال ہو گئے معاف کر دینا, اور ہم پہ اپنا کرم جاری رکھنا, ہمیں اپنے قریب رکھنا, ہمیں اپنا دیدار کرانا. یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے. کیا آپ کے دل میں یہ خواہش ہے, کیا آپ اپنے کریٹر سے ملنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں موت کے بعد, یا آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ میں تو ملوں گا تو جب موت آئے گی تب دیکھا جائے گا. جو اس طرح سوچتا ہے وہ بے شک تیار نہیں ہے اپنے کریٹر سے, اپنے رب سے ملنے کے لیے موت کے بعد. تو یہ چند کرائٹیریا ہیں, یہ 4 کرائٹیریا ہیں جو کہ آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں عالم برزخ کے لیے. ان میں سے کسی ایک میں بھی آپ فیل ہو جائیں گے, اور منکر نکیر جو ہے وہ بیسیکلی اسی کرائٹیریا کو فلفل کرنے آئیں گے. اور آپ کی بات عابد بھائی بالکل صحیح ہے کہ جب تک وہ کرائٹیریا فلفل نہیں ہو جائے گا, روح کا تعلق جڑا رہے گا اس جسم سے, اس کے بعد پھر اس کا سفر شروع ہوگا. اور پھر آپ نے آپ کی ایک بات سے ایک بات مجھے یاد آ گئی, معذرت, کیونکہ یہ ٹاپک جو آپ نے ابھی بہت اچھی بات کہی, مجھے ایک چیز یاد آ گئی. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بارے میں لکھا تھا. ان کے دور کے بعد, یعنی ان کے جو پیروکار تھے, جیسے ان کے حواری تھے, ان کے حواری تو ان کے ساتھ تھے, لیکن ان کے دور کے بعد جو ان کے پیروکار تھے, جو جانتے تھے کہ صحیح دین عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دین ہے, تو رومی جو ہے وہ یعنی ایک سمجھے کریک ڈاؤن تھا, پکڑ رہے تھے ان کو. ایک آپریشن لانچ کیا تھا انہوں نے کہ جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کو پکڑیں. تو ان میں سے ایک جو تھے جیسے مبلغ تھے, یعنی تبلیغ کیا کرتے تھے, وہ اس دین کو پھیلانے کی, یعنی انہیں پتا تھا کہ یہی صحیح دین ہے,
پیروکار تھے تو انہیں بھی پکڑ لیا گیا تھا، اور ان کے پیروکار بہت زیادہ تھے تو وہ دین کو پھیلا رہے تھے، تو انہیں پھانسی دینے والے تھے یہ رومی. تو انہوں نے کہا تھا کہ موت تو مومن کے لیے شیرین ہے، مومن کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ موت ہے. اور وہ کہہ رہے لگن ہے، تڑپ ہے، تو یہ میرے لیے ایک پہلی سیڑھی ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی. تو آپ کی بات سے مجھے یہ یاد آیا کہ واقعی میں آپ نے فرمایا کہ کیا ہمیں لگن ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، اور اللہ سے ملنے کی خواہش ہی ہمیں جو ہے وہ اچھے کام کی طرف لے جاتی ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ایسے ہی نہیں ہوگی. جیسے ایک آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ابھی اپوائنٹمنٹ اتھارٹی کے سامنے جائیں گے، ٹائی ہونی چاہیے، سوٹ ہونا چاہیے، اچھے لباس میں ہونا چاہیے، پرفیوم لگا ہونا چاہیے. تو اسی طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو ہم اچھے اعمال میں اچھے، یعنی وہاں تو اعمال ہی لے کے جائیں گے نا سر، جو نیک اعمال ہوں گے وہی ہمارے لیے سب سے قیمتی سوٹ کی طرح ہے. تو ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جی سوری آپ کی عابد بھائی ایک بات کاٹ رہا ہوں، مطلب آپ کی بات کنٹینیو کروں گا کہ یہ جس طرح لقائے الہی ہے نا، یہ ان 4 سٹیپس میں نے سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو یہی پہلا سٹیپ ہے. اس سے پھر ریورس آپ اوپر جاتے ہیں نا تو آپ حقوق اللہ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، بعد میں کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حقوق کے جو آپ کے حقوق ہیں جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، جس پہ کوئی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، تو وہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے حقوق العباد. لیکن اگر آپ لقائے الہی پہ مطمئن ہیں اور اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں، تو جب آپ دیکھیں تو آپ پہنچتے حقوق العباد کی طرف ہی ہیں، آپ اس کو فلفل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بیچ میں حقوق الہی ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، جو آپ کا ریلیجن ہے اس پہ قائم رہنا حقوق ہے، تو وہ آپ نے پورے کیے کہ نہیں پورے، تو وہ بات اسی طرح پوری بھی ہو جاتی ہے. اور یہ کرائٹیریا میٹ کرنا جو ہے وہ ہر روح کے لیے ضروری ہوگا. اور ہم ان حقوق کو پورا کرنے کے بعد منکر نکیر جب ہم سے سوالات جوابات کریں گے اور ہمارا اگلے سفر جو ہے وہ طے ہوگا، تو مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے عابد بھائی، جو میں آپ کو بتاؤں ممتاز صاحب اور عامر صاحب کو بھی، کہ آپ دیکھیں نا کیا کہا جاتا ہے شہیدوں کے بارے میں، کہ شہید ہمیشہ زندہ ہے. کہا جاتا ہے نا کہ اس کو اس کا رزق ملتا رہتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد غم نہ کرو، اس کے لیے فکر مند نہ ہو. تو کہیں نہ کہیں یہ بات بتاتی ہے کہ روح کا جو ہے نا کسی حد تک جسم سے تعلق فرضی طور پہ تو نہیں، لیکن براہ راست تو نہیں، لیکن کسی حد تک انڈائریکٹلی جو ہے غیر رسمی قسم کا وہ رہتا ہے. اسی طرح جو روح جو ان کرائٹیریاز پہ جو ہم نے ڈسکس کیا میٹ نہیں کرتی، اور اس پہ جب اس دنیا میں جب تک قیامت کے دن ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، تب تک تو اس کا حساب کتاب قبر میں ہوتا رہے گا نا. اس پہ عذاب جو ہے، جو اللہ چاہے گا اس پہ عذاب فرشتوں کے ذریعے وہ آتا رہے گا. تو آپ سوچیں کہ اس پہ یہ عذاب کس طرح آئے گا؟ کیا صرف اس کے مردہ جسم پہ آئے گا؟ اور کیا اس کے مردہ جسم میں یہ کوالیفیکیشن، یہ قابلیت ہے کہ وہ اس درد کو، اس کرب کو، اس امتحان کو سہ سکے؟ بالکل بھی نہیں ہے. وہ تبھی پاسبل ہوگا جب وہ روح اس میں پھونکی جائے گی، اور وہ روح اس درد، کرب، اس امتحان کو سہے گی اور اللہ کو پکارے گی. تو عالم ارواح سے وہ جو روح کنیکٹڈ ہے، اس کا تعلق اس جسم سے، اس قبر سے اس وقت تک موجود رہے گا. اسی طرح جو نیک ارواح ہیں، ان کا تعلق عالم برزخ میں اپنے جسم سے کسی حد تک رہے گا، جس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. قصے کہانیاں تو بہت ہیں، لیکن کچھ جس طرح عابد بھائی نے ایک بڑا اوتھینٹک واقعہ بتایا، اسی طرح بہت سارے اور بھی اوتھینٹک واقعات ہیں. میری اپنی فیملی میں ایک فوجی شہید موجود ہیں، میرے کزن ماموں کے بیٹے میجر حارث شہید ہے. وہ جب ان کی شہادت ہوئی تو سب نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اور تھوڑی دیر میں ان کا سانس جو ہے وہ جسم سے نکل گیا، روح نکل گئی، اور وہ رضائے الہی سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. اس بات کی سب ان کے جو پلاٹون میٹ تھے انہوں نے گواہی دی. اسی طرح
میرے سیم فیملی میں ان کے چھوٹے بھائی ان کو موبائل سنیچنگ کے دوران شہید کر دیا گیا تھا اور وہ بیچارے شہید ہو گئے تھے. ہی واز اونلی 17-18 ایئرز اولڈ کہ جب ان کو موبائل سنیچنگ کے دوران گولیاں لگیں اور وہ شہید ہو گئے. اور میرے اسی کزن نے جو کہ میجر شہید ہوا ہے بیچارہ, اللہ اس کی شہادت قبول کرے, اس نے اس کے ہاتھوں میں میرے چھوٹے کزن نے دم دیا تھا, کیونکہ میرے ماموں بھی فوج میں تھے اور وہ کہیں ڈپلائڈ تھے اس ٹائم, تو وہ آ نہیں سکے. لیکن یہ حارث جو تھے ہمارے بھائی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, یہ وہاں پہ موجود تھے تو ان کے ہاتھوں میں دم دیا. اور ان کی شہادت کے بعد اب یقین کریں گے کہ میری ممانی نے نہ چاہتے ہوئے بھی, اپنی تربیت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بھی, عذرائے محبت جو کہ ان کو بہت زیادہ تھی اپنی اولاد سے اور اس بیٹے سے خاص طور پہ تھی, تو اس کے تھوڑے سے بال کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیے تھے نشانی کے طور پہ. اور آپ یقین کریں گے کہ یہ سچا واقعہ ہے کہ جب سے انہوں نے بال رکھے اس کے چند دنوں سے ہمارے ایک بزرگ ہیں جو کہ نوشہرہ میں بیسڈ ہیں, اور نوشہرہ میں جو ہماری فیملی کا تعلق ہے وہ کاکا صاحب کے جو وہاں پہ بڑے مشہور بزرگ ہیں ان کے سلسلے سے ہے. تو ان کے گدے نشین تھے. ان کو خواب آتا رہا کہ جی وہ چھوٹا کزن جو ہمارا جس کا نام یاسر تھا شہید, وہ بار بار ان کے خواب میں آ کے بولتا تھا کہ میرے والدین کو بولو کہ میری امانت جو ہے وہ مجھے واپس لوٹا دے اور میری قبر میں واپس لوٹا دیں. تو جب انہوں نے 3-4 دفعہ ان کو خواب آئے تو انہوں نے پھر میرے ماموں کو جا کے بتایا تو وہ فوراً سمجھ گئے, اور انہوں نے پھر وہ بال جو کاٹے تھے انہوں نے نشانی کے طور پہ لے کے رکھے تھے وہ لیے اور ان کی قبر میں جا کے دفنائے. تو اس کے بعد سے خواب آنا بند ہو گئے. اب یہ ایک شہید کی روح تھی اور ایک شہید کا جسم تھا, اور یہ شہید کا تعلق اپنے جسم سے اس روح کا تھا جو کہ عالم برزخ میں ہوگی بے شک انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے. اور اس نے اپنا تعلق اس دنیا سے جوڑا ایک پیغام کے لیے جو کہ اللہ کی مرضی سے ہوا. بے شک یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. تو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید جس طرح شہیدوں کا تعلق کسی حد تک اپنے جسم سے ہوتا ہے تو روح کا کسی حد تک تعلق ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا تعلق نہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہنے لگیں, اور جس طرح کہ حرف عام ایک اور ہر جو ہے وہ عام فہم ایک بات, ہر زبان زد جو کہتے ہیں نا ایک بات ہے کہ جی روح جو ہے وہ دنیا میں آتی ہے, وہ سفر کرتی ہے, وہ اپنے سے ملتی ہے جو جن سے وہ بچھڑ چکی ہوتی ہے, اور پھر وہ اپنی واپس عالم ارواح میں چلی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ ہمارا ایمان ہے. بہرحال اللہ نوز بیسٹ, جو ہماری نالج ہے اس کے مطابق میرا ایمان تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. فقط جب اللہ چاہے کسی مقصد کے لیے تو ان نیک ارواح کو کنیکٹ کر سکتا ہے اپنے جسم سے جو کہ اس دنیا میں موجود ہے. اور شہید کا جسم تو اللہ نے خود وعدہ کیا کہ وہ کبھی جو ہے وہ اس کا کفن میلا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ تعلق ایک جڑا رہتا ہے. تو عالم برزخ جو ہے بیسیکلی اس میں ارواح کا آنا جانا اور ارواح کا, اور پھر جب بدکار جو روح ہوتی ہے ان کا عذاب ان کو جب ملتا ہے قبر میں تو اس سے تعلق جڑنا, یہ اللہ کی مرضی سے ہے. اور یہ ہمیں اتنا پتہ ہے جو اتنا ہمیں بتایا گیا ہے, جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. what Allah has decreed for us we know, what he has not decreed for us Allah knows best. ہمیں نہیں پتا. اچھا FMR, آپ کی جو بات کو میں تھوڑا سا آپ اس کو کنٹینیو کریے گا. جو آپ ابھی بات بول رہے ہیں نا, یہی سیم بات دوسرے اینگل کے اندر میری والدہ بھی بولتی ہیں. اچھا, ان کا میری اپنی والدہ سے ابھی لاسٹ ٹائم جب آپ کو پتا ہے ابھی جب میں پاکستان گیا تھا تو میری کافی ڈسکرپشن میں بات ہوئی تھی. اس سے پہلے ہی فون پہ میری بات ہوتی تھی. وہ ان کا یہ بلیو ہے یا انہوں نے کہیں پڑھا ہے یا انہوں نے کسی اسکالر کو, کیونکہ ان کی تھوڑی سی ابھی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے, ویسے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو میمورائز کریں گے کس نے بولا تھا. وہ بھی یہی بولتی ہیں کہ علیین کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں کبھی کبھار آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یہ ان کا کہنا تھا. لیکن جو عام طور پہ جو علماء کرام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب عالم برزخ میں ایک دفعہ انسان چلا جائے تو اس کا دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو کیا یہ تعلق یہ فزیکلی نہیں خوابوں کے تھرو ہو سکتا ہے, خواب کے تھرو آ سکتے ہیں, یا کچھ جو بھی ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا نظر ڈالیں, اس چیز کو ذرا آگے بڑھائیں. اچھا, ساتھ ساتھ
FMR एक काउंटर क्वेश्चन मैं करता चलूं, फिर आप इसका दोनों का जवाब दे दीजिएगा ना। बिल्कुल जी। अभी जो आपने फरमाया और जैसे आबिद भाई ने फरमाया कि मतलब वो लोगों के लिए ये नुक्ता जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूं मैं। आपका मतलब जो बताने का तरीका था और जो आबिद भाई ने कहा, उससे मैं जो समझा वो ये है कि मुर्दा जिस्म जो कब्र में होगा और जब उससे मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो उसमें रूह होगी, वही जवाब देगी, मुर्दा जिस्म जवाब नहीं दे सकता। और रोजे क़यामत तक कब्र का अजाब झेलेगा वो जिस्म, तो अगर वो मुर्दा जिस्म होगा और उसमें रूह नहीं होगी तो उसका फायदा नहीं, उसको झेलने का, कब्र के अजाब का कोई पता नहीं, उसको तो कोई हिस्सा ही नहीं है मुर्दा जिस्म को। तो इसका मतलब है कि रोजे क़यामत तक रूह उसमें रहेगी उस जिस्म में, जब भी तो वो कब्र के अजाब को झेलता रहेगा। और एक क्वेश्चन उसके साथ, ताकि मैं बीच में फिर आपको डिस्टर्ब ना करूं, वो ये है कि जब आलम बरज़ख में अरवाह चली गई और उसका तयन हो गया कि ये इल्लीन है और ये सिज्जीन है, तो जब इल्लीन का तयन हो गया तो इल्लीन वालों को तो ये पता चल गया ना, उनका तो रिजल्ट कार्ड आउट हो गया कि जब हम अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ, वली अल्लाह के साथ, ताबीन ताबीन के साथ रह रहे हैं, हम गौस के साथ रह रहे हैं, कुतुब के साथ रह रहे हैं और हमारा इल्लीन में शुमार होता है, तो हमें तो जन्नत मिल गई। इसका मतलब हमारा रिजल्ट तो आउट हो गया वहां पर कि जो इल्लीन में है उनको पता चल गया कि हम तो जन्नत में जाएंगे, और जो सज्जीन में है उनको ये पता चल गया कि हमें अभी तो दोज़ख ऐलान हो गया, हम बुरे लोगों में हैं, लेकिन हम कुछ काम ऐसे दुनिया में कर रहे हैं सदक़े जारिया के तौर पर कि हमारे मरने के बाद भी वो हमारे लिए सवाब का जरिया बनते रहेंगे रोजे क़यामत तक। जैसे कोई कुआं खुदवा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, या उनके पसमंदगान में से कोई ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि जो अपने मरने वाले के लिए, रूह के सवाब के लिए को उनके लिए तिलावत करते हैं, कुछ दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल कर लेता है, और वो सदक़े जारिया के तौर पर जो काम कर रहे हैं उसका सवाब उनको मिलता रहेगा रोजे क़यामत तक। तो हो सकता है जिस वक्त उनका तयन सिज्जीन की जगह पर हुआ, लेकिन रोजे क़यामत तक उनके सवाब में कुछ इंक्रीज होते जाएं वो सदक़े जारिया की वजह से, और उनका सिज्जीन में से निकाल कर इल्लीन में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही हमने पढ़ा है। लेकिन सिज्जीन में से रूहें निकल के इल्लीन में तो चली जाएंगी, लेकिन इल्लीन में से गई हुई रूह कोई सिज्जीन में नहीं आएगी, इसलिए कि जब उनका इल्लीन में तयन हो गया तो वहां जाके तो कोई गुनाह का काम करेंगे नहीं, वो तो दुनिया के कामों के लिहाज से उनको इल्लीन में रख दिया गया। अब इल्लीन में से उनको जाना ही जन्नत में है। तो ये जरा पॉइंट मेरा क्लियर कर दीजिए कि जो इल्लीन में चले गए वो 100% जन्नत में जाएंगे, और जो सिज्जीन में चले गए वो 100% दोज़ख में नहीं जाएंगे, बल्कि उनमें से कुछ लोग सदक़े जारिया के ख़वाब का हासिल करके इल्लीन में शामिल हो जाएंगे। ये जरा दोनों पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, सवाल बहुत अच्छा है, मैं मुख्तसरी जवाब दूंगा और इसको थोड़ा ब्रेक करूंगा, मतलब मैं पहले बी पॉइंट पे आऊंगा फिर ए पे आऊंगा ताकि सही तरह समझ आए सुनने वालों को। देखिए, जो आपने अभी मुमताज साहब क्वेश्चन किया ना, उसका सिंपल आंसर ये कि ये दुनिया एक टेस्ट है, ये एक दुनिया एक इम्तिहान है। ये दुनिया इसलिए नहीं हमें दी गई कि हम इसमें आए और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार के अपनी मर्जी की हैसियत पा के इस दुनिया में नेक काम, बदकार काम, गरीब अमीरी और हर किस्म के मामला तय करके हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। ये इसलिए दी गई थी कि अल्लाह ने जिस्म हमें इसलिए लोन के तौर पे दिया था, लैंड किया था, हमने बोरो किया अल्लाह से अपनी मर्जी से, कि जब हम उस आलम में थे, जब हम में एक दफा दोबारा पहली दफा रूह में हमारी जो है वो जान फूकी गई थी, तो हमसे अहद अलस जो था वो किया गया था रूह से, और उसके बाद हम उसको वापस सुला दिया गया था। पहली मौत तो वो थी रूह की, कि जब अहद अलस किया गया आलम अरवा में और आलम बरज़ख में, और अल्लाह ने उसके बाद उस रूह से वो अहद लेके उसको सुला दिया। पहली मौत तो वो थी। सूरह अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो सूरह मोमिन जो है और सूरह आराफ, ये दो आयात ऐसी हैं, और में भी जिक्र है, लेकिन इन दो को मैं स्पेसिफिकली इसलिए कहूंगा कि सूरह मोमिन में जब जो बदकार होंगे, जो सिज्जीन में से होंगे, उनको जब अल्लाह अजाब दे रहा होगा तो वो अल्लाह से पुकारेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, तूने हमें पहले भी मौत दी और उसके बाद तूने हमें दोबारा जिंदा करके मौत दी, तो तू इन मामलात को बेहतर जानता है, तू हमें तीसरा मौका भी दे कि हम जाके नेकी करें और अपने आप को इस
اپنے الین میں سے اپنے آپ کو ہم کر سکیں. مطلب ایک رف ترجمہ دے رہا ہوں اس کو, بالکل ایگزیکٹ وربیٹم جو کہتے ہیں نا ترجمہ مت لیجیے گا, لیکن خلاصہ اس آیت کا یہ ہے. تو وہ جو روح ہوگی وہ یہ کیوں اللہ سے پکارے گی کہ پہلے بھی تو نے موت دی اور اس کے بعد اس دنیا میں بھیج کے دوبارہ موت دی, جس کے نتیجے میں ہم اس یہاں پہ موجود ہیں, تو ہمیں تیسرا موقع بھی تو دے سکتا ہے, یا اللہ ہمیں موقع دے دے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں. اور یہ تو سورہ مومن کا ہے, لیکن اس کا جو سیکنڈ جو ایک لنک ہے نا وہ سورہ اعراف میں ہے, الاعراف میں ہے, کہ جہاں عہد الست کے بارے میں خود ذکر کیا گیا اللہ کی طرف سے, کہ وہ عہد آپ سے کیا گیا روح سے اور اس کو سلا دیا گیا اس کے بعد, اور وہ میموری مٹا دی گئی کیونکہ وہ آپ کے اور روح کے اور اللہ کے درمیان تھی, اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو ہمارا جیسے دنیا میں ٹیسٹ ختم ہوتا ہے, یہ دنیا سے جب ہم رخصت ہوں گے, جب ہماری موت ہوگی, تو وہاں پہ ہی یہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ کنکلوڈ کر چکے ہوں گے. تو جو ایلین ہے, سجین ہے, ان کو تو پتہ چل جائے گا, لیکن وہ دنیا میں کسی آ کے بتا تو سکتے نہیں, اور نہ ان کا دنیا سے ایسا کوئی تعلق ہوگا اللہ کے حکم سے کہ وہ کبھی کسی کو یہ بھی بتا سکیں کہ تم فکر نہ کرو, میرے لیے پڑھنا چھوڑ دو, یا میرے لیے پڑھنے میں جو ہے وہ زیادہ کر دو, میرے لیے ثواب کے کام, نیکی کے کام بڑھا دو, کہ میرا جو ہے تعلق اس جین میں سے ہے. کوئی یہ نہیں بتا پائے گا. تبھی تو یہ معاملہ ہے نا کہ کہتے ہیں نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. صدقہ جاریہ بہرحال جو لفظ پہ اگر غور کریں تو صدقہ جاریہ ہی ہے, جب تک آپ زندہ ہے وہ جاری رہے گا, اور وہ مرنے والے کے لیے کیا جاتا ہے. اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. اور اسی لیے پڑھنے کو بولا جاتا ہے ایف ایم آر, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو پڑھ پڑھ کے بخشیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اب وہ کرنے کی وجہ بھی اس لیے ہے کہ آپ کو نہ روح کو موقع دیا جائے گا کہ آپ کنیکٹ کر سکیں اللہ کے حکم سے, اور یہ طے کر سکیں کہ کون ایلین میں گیا, کون سے جین میں گیا. نہ آپ کو ساری زندگی یہ تسلی ملے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اگر آپ کے کوشچن کا ایک سیکنڈ پارٹ میں جلدی سے کنکلوڈ کر دوں, آنسر دے دوں, کہ دیکھیں دنیا کے مختلف سٹیجز ہیں. ایک وہ ہے کہ جس میں آپ کا جو ہے نا ایک جسم جو ہے وہ آپ کا اس دنیا میں جب روح پھونکی جاتی ہے تو آپ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کا جسم اس دنیا میں آ جاتا ہے. اس سے پہلے کا وہ سٹیج تھا جہاں پہ آپ سے عہد الست کیا گیا. اس کے بعد پھر آپ کے جسم میں روح پھونکی گئی, آپ کی برتھ ہوئی, آپ اس دنیا میں آئے, وہ سیکنڈ سٹیج تھا. پھر تھرڈ سٹیج وہ تھا کہ جب آپ کی ڈیتھ ہوئی اور آپ سے وہ روح قبض کر کے عالم ارواح میں پہنچا دی گئی. چوتھا سٹیج وہ ہے کہ جہاں پہ ایلین اور سجین طے ہوں گے اور وہ عالم برزخ میں ان کی پوزیشن ہوگی. یہ چوتھا سٹیج ہے. یہ چاروں سٹیج جو ہیں یہ ٹیمپریری سٹیجز ہیں, یہ قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے. پانچواں سٹیج وہ ہوگا جہاں پہ جنت اور جہنم کا تعلق ہوگا, اور جو جہنم کے قابل ہوں گے ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا, جہنم کی آگ میں, اور جو جنت کے جو ہے وہ کے لیے منتخب ہوں گے اللہ کی مرضی سے اور ہمارے اعمال سے, ظاہر ہے اللہ ہم سب کو جنت والوں میں انتخاب کرے, تو وہ ان کا تعلق جنت میں ہوگا. وہ ہمارا اصل گھر ہے, وہ اصل ہماری دنیا ہے. اس دنیا کی تیاری ہم اس جنت اور کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو چار سٹیجز ہیں یہ ٹیمپرری ہیں. یہ جب وہ وقت آئے گا تو یہ ختم ہو جائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا, جب سب کو کھڑا کیا جائے گا میدان حشر میں, جب دوبارہ سے حساب کتاب ہوگا, تو جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے جین میں سے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے اس کی اولاد صدقہ جاریہ کر رہی ہو اور اس کے لیے اتنی نیکیاں جمع کر لے کہ جب اس کا فائنل جو ہے وہ امتحان لیا جائے, اس کے پیمانہ طے کیا جائے کہ وہ ایلین میں ہو گئے, سجین میں, جہنم, کیونکہ ایلین سجین کا تعلق بھی ختم ہو جائے گا. پھر ہوگا جنت کا مستحق یا جہنم کا مستحق. تو اس کے لیے پھر ہو سکتا ہے آپ کے اعمال اتنے بھاری ہو جائیں, وہ میزان اس طرف جھک جائے کہ آپ جنت کی طرف چلے جائیں. تو یہ چار سٹیجز اس کی تیاری کے لیے ہیں, لیکن ہے یہ ٹیمپرری. سوری ایف ایم آر, میرے حساب سے جو ابھی آپ کی بات کو میں تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں, تو یہ یوم حشر میں جو ہے نا, آئی تھنک یہ جو ایلین اور سجین ہے اس کے اندر سے جو تفریق ہے وہ میرے خیال سے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہوں گی اس دن. کیونکہ جس طرح سے ایک بہت مشہور واقعہ کہ ایک فائشہ تھی
اور اس زمانے میں اپنا ان کی وہ ہو گئی، اور پتہ نہیں کون تھے وہ صحابی تھے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، یا اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، یا بغداد میں شاید جنید بغدادی صاحب کا زمانہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بولا کہ ان کی وہ اپنا فائشہ تھی بہت بڑی، اور اس کا انتقال ہو گیا. تو کچھ دنوں کے بعد کسی نے پوچھا تو کہ لے کہ وہ جنت میں. تو اب یہ کہ جنت میں یہ کیا مقصد ہوا؟ تو کہہ لگے کہ جی وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس نے ایک بلی کے بچے کو جب مر رہا تھا پیاس سے تو اس کو پانی پلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ادب کام آ گئی. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ججمنٹ ڈے کے اندر جب جائیں گی تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ لوگوں کو معاف بھی فرمائے گا اور لوگوں کو اپنا داخل بھی کرے گا. ویسے جہاں تک میرا خیال ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. دیکھیں نا، اللہ غفور الرحیم تو ہے، اور اللہ نے خود کہا کہ میری جو ہے وہ مغفرت سے جو ہے وہ منہ مت موڑنا، نا امید مت ہونا، میں غفور الرحیم ہوں. تو وہ اس لیے نا، دیکھیں میں نے کہا نا جس طرح ہماری یہ 4 سٹیجز ہیں اس دنیا کے، جس میں عالم برزخ ایک 4th سٹیج ہے، اور یہ سب ٹیمپرری ہیں. اصل تو مقصد ہمارا جنت ہے، یا اگر ہم بدکار ہوئے اللہ ہمیں اس انجام تک نہ پہنچائے، لیکن اگر جو جہنم کے حقدار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اور روز محشر پہ جب حساب ہوگا تو اس وقت پھر یہ طے کیا جائے گا کہ جی جو سجین میں سے ہیں کیا وہ اس کے حقدار ہیں کہ وہ جنت میں جا سکیں، کیا میزان اس طرف جھکے گا کہ وہ جنت کی طرف جا سکیں، کیا ان کے نامہ اعمال اتنے بھاری ہوں گے، اتنی تعداد میں ہوں گے کہ میزان جو ہے وہ جنت کی طرف جھک جائے. بالکل. تو یہ سب طے ہوگا، یہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے، یہ حساب تو ہوگا. اور جو علین میں ہیں، جو نیک ہیں، تو ان کے لیے تو بہرحال وہ طے ہے. لیکن روز محشر میں حاضر سب ہوں گے. اگر پل صراط کا ذکر نہ ہوتا تو شاید ہمارا یہ بلیف بھی نہ ہوتا، ہم کہتے کہ شاید ایسا ہے. لیکن پل صراط سے گزرنے کا مقصد کیوں بتایا گیا ہے کہ اس وقت نیک روحوں کو، نیک جسموں کو کیا ضرورت ہوگی؟ صرف بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو یہ ڈے آف ججمنٹ ہے، یہ روز محشر ہے، اس میں تمہارا حساب کتاب فائنل ہے، اور پھر تمہارا سفر اپنی ابدی جو دنیا ہے جس کی اصل تیاری کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا وہ تمہیں دکھا دی جائے گی کہ دیکھو وہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. اور جو نیک ہوتے ہیں ان کو قبر میں بھی ایک کھڑکی کھول کے دکھا دی جاتی ہے کہ دیکھو جنت کا نظارہ ایسا ہوگا، تم اس کے حقدار ہو، تم علین میں سے ہو، تمہاری روح علین میں شمار کی جائے گی. بالکل. تو یہ ایک ایسی چیز ہے بہرحال. اور روح کا تعلق پھر جسم سے کسی مقصد کے لیے کسی بھی طور پہ یہ طے ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. باقی جو ہماری ناقص معلومات ہیں اس کے مطابق ہم یہی سمرائز کر سکتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب کس موقع پہ روح کو موقع دیتا ہے کہ وہ کوئی تعلق کسی سے جوڑے دنیا میں آ کے، یا کوئی پیغام رسانی کرے. اب وہ خواب کی صورت میں ہوتی ہے یا وہ حاضر ہو کے ہوتی ہے، لیکن میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ بہرحال وہ ایک اشارہ ہوتا ہے، اور اشارہ جو ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کے لیے صرف خواب میں ہی ہوتا ہے. جو ہمارا ماننا ہے، جو بشارت ہے، جو اشارہ ہے، وہ خواب میں ہی ہے. تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ اشارہ اس طرح سے دے دیا جاتا ہے کہ آپ بغیر کوئی لفظ بولیں دیکھنے والے کو سمجھا دیتے ہیں اپنی بات. جس طرح کہ میں نے اپنے شہید کزن کی بات بتائی کہ انہوں نے ہمارے جو بزرگ ہیں نوشہرہ میں ان کو جا کے باقاعدہ بتایا کہ جی یہ میری جو امانت ہے وہ بس لوٹا دیں. انہوں نے گفتگو نہیں کی، انہوں نے اشارتاً بتایا. تو جب وہ اشارتاً بتایا 3-4 دفعہ تو ان کو تشویش ہوئی. انہوں نے پھر میرے ماموں سے رابطہ کیا، تو میرے ماموں فوراً سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہے، کیونکہ ان کے سامنے میری ممانی نے ان کے بال کاٹ کے رکھے تھے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ، اور ان کو پتا تھا کہ یہ غلط کر رہی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے محبت میں بس دل گرفتہ تھی کہ وہ نہیں ان سے برداشت ہو سکا. تو بہرحال یہ اللہ کی مرضی ہے کہ چھوٹی سی معلومات ہے جو کہ ہم جتنا سمجھ سکیں ہم شیئر کر رہے ہیں. اچھا احسان، آپ سے اور عابد بھائی سے بھی ایک چھوٹا سا ایک اور کلیریفیکیشن چاہیے. اصل میں ہمیں تو ناظرین تک جو ہے نا اپنی یہ معلومات پہنچانی ہے. اس میں یہ سورۃ النساء کی جی آپ پہلے سورت کے حوالے سے جو کمپلیٹ کر لیں کوسچن پہلے، اس کے بعد میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے
کہ نیک روحیں اپنے رشتہ دار کو پہچانتی ہیں، رشتہ داروں کو پہچانتی ہیں، اور وہ اپنے دوسرے آنے والوں کا انتظار بھی کرتی ہیں۔ دوسری طرف ایک اور کاؤنٹر کوشچن اس کے ساتھ کہ برزخ میں روحیں کیا کریں گی، مطلب وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کیا کام ہوگا، کیا برزخ میں بھی روحیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں گی، یا ان کے دن رات کیسے گزریں گے، اور روز قیامت تک وہ کیا کیا کام کر سکیں گی، کیا روحیں ایک دوسرے سے مل سکیں گی، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو، جیسے یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتی ہیں، تو کیا ان کا رشتہ دار عزیز کوئی اگر کی روح وہاں پر ہوگی تو وہ پہچان لیں گی، وہ مل جائیں گی؟ تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا جی، ایف ایم آر اور عابد بھائی دونوں سے۔ اچھا، پہلے تو میں ایک جو آپ کا کوشچن تھا جو آپ نے کیا تھا، ایف ایم آر بھائی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا، اور بہت مجھے کافی نالج ملی۔ جس طرح انہوں نے بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا عالم دنیاوی، اس کے بعد عالم برزخی، پھر عالم اخروی، تینوں کو بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا، بہت اچھا لگا۔ اچھا، آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ یہ جو کیا الہین والے سرٹیفائڈ ہیں کہ واقعی وہ جنت کے اہل ہیں، وہ جنت کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا کہ اب وہ جنتی، کیونکہ الہین میں، تو اس حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قسم سے سرٹیفائڈ کر دیا کہ وہ جنتی ہیں، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ تھے سرٹیفائڈ۔ اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے مگر اللہ کی رحمت کے طفیل، یعنی اللہ کی رحمت کی وجہ سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم انسان ہیں، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی دنیا میں جو اس نے اپنے اعمال کیے، اس اعمال میں حقوق العباد کو تو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، سب سے پہلے تو اللہ کے حقوق، ہم انسان ہیں، ہم نے اللہ سے عہد لیا تھا، ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ اب ہم نے بنیادی جو اپنا مقصد تھا جو دنیا میں آنے کا، اللہ کی عبادت کا، وہ تو کر لیا، تو ہم یعنی قبر کے عذاب میں اب اللہ بہتر جانے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمیں بخش سکتا ہے اور ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھیں، جس کے ساتھ ہم نے دنیا میں ناجائز کیا ہے، غلط کیا، ابھی وہ دنیا میں حیات ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عالم برزخی اعمال نامے کی دنیا نہیں ہے، عالم ہے اخروی، یعنی قیامت کا جو ریسریکشن ہے، یعنی جو جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہوگا، جو انسان کا حساب کتاب کا دن ہے، جب حشر برپا ہوگا، وہ دن ہوگا جس دن ہم سے باقاعدہ ہماری دنیا کی، یعنی بیچ کا جو مراحل ہے وہ تو ایک وقفہ ہے، جیسے کہ دنیا میں کے جو اعمال نامے ہم نے کیے عالم دنیاوی، اس کا حساب کتاب عالم برزخی میں نہیں ہو سکتا، اس کا حساب کتاب تو قیامت کے دن ہوگا حشر میں۔ تو دنیا میں تو اب وہ اشخاص بھی موجود ہیں جن کو ہم نے ستایا رلایا، اب وہ مرے بھی نہیں ہیں، یعنی اب تو وہ حیات ہے، اور ہم عالم برزخی میں پہنچ گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، اللہ کی عبادت کی، نیک عمل کیا، حج عمرے کر لیے، دنیا قبر کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ لیکن عالم یعنی حشر کے دن تو کوئی جاندار چیز زندہ نہیں ہوگی، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب حشر کے دن تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بکرے کو بھی ناجائز پتھر مار کے بھی ہلاک کیا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کا، جب کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے تھے اور پڑوسی بھوکے تھے، تو پڑوسیوں کے جو حقوق ہے وہ بھی آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ نے ناجائز کسی کے ساتھ ظلم کیا تو وہ بھی حساب کتاب ہوگا، معمولی سے معمولی۔ تو عالم برزخ میں اگر آپ بے شک الہین میں تھے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس ایک کسی پڑوسی کے آنسو کی وجہ سے جنت سے دوزخ میں شفٹ ہو جائیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ یعنی اگر ہم اپنے اعمالوں کو یہ سمجھے کہ سرٹیفائڈ ہے تو اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ آخرت میں سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی یا الٹے ہاتھ میں، یہ ایک ہمارے لیے راضی ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہر انسان چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، وہ پل صراط سے گزرنا پڑے گا اسے، اور پل صراط سے نیک ارواح جو ہے وہ چٹکیوں میں گزر جائے گی، اور جو باقی ہیں وہ تکلیف کے مراحل سے گزریں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمی بیشی معاف، ایک حدیث ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے دل میں، اس کی شفاعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ آخرت کی جو ہے وہ آخرت دنیا میں یا عالم برزخ میں شاید میرے خیال سے ہم اس چیز کو تعین نہیں کر سکتے کہ ہم جنتی ہیں،
کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آخرت میں کوئی دعوے دار آ جائے کہ اس نے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو ہم پکڑے گئے. حالانکہ قبر میں ہم بڑے باغوں میں تھے، لیکن ایک کسی کے معمولی دعوے کی وجہ سے ہم پکڑے گئے. تو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. آپ نے کسی کے لیے روڈ پہ ایک پتھر رکھ دیا، وہ گزرتے ہوئے ٹکرا گیا، گر گیا اس سے. ان کے گھر والوں نے اس تکلیف کی وجہ سے، اپنے بچے کی تکلیف کی وجہ سے، ماں نے معاف نہ کیا، باپ نے معاف نہ کیا، اس شخص نے معاف نہ کیا، تو اس سے پکڑ ہو سکتی ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا عمل ہے جو جنت کا باعث بن سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے کسی بزرگ کو پانی پلا دیا، ماں باپ کی بڑی خدمت کی، بیوی کے حقوق ادا کیے، بچوں کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، اور اپنے دین کی پیروی کی. لیکن ایک کو جہنم بھی لے جا سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو جنت بھی لے کے جا سکتی ہے. بے شک وہ کسی آپ نے بلی کو پانی پلا دیا، گرمی میں کسی غریب کو پانی پلا دیا، وہ بھی نیکی آپ کو جنت لے کے جا سکتی ہے. تو یہ چیز ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اور وہ ہمیں انشاءاللہ بخشیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے. لیکن ہم اس قابل بنیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، ان کی پیروی کریں، سنتوں پر عمل کریں، اور دین کو سمجھیں، صحیح دین کو، غلط چیز پھیلانے سے بھی بچیں، اور شرک سے بچیں. شرک کی معافی نہیں ہے. اور آج کل دنیا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب کوہ طور پہ وہ گئے تھے، جب انہیں کتاب اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے تھے، تورات نازل ہوئی تھی ان پہ میرے خیال سے. ایسے ہی سر جی 40 دن کا جو گیپ تھا، 40 دن کے درمیان وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تھے. تو جب وہ واپس آئے تو تمام قوم جو تھی وہ بچڑا بنا کے، جو ان میں سے سامری جادوگر تھے، انہوں نے سونے پگھلا کر تمام قوم کا اس سے ایک بچڑا بنا دیا تھا. جو قوم کی جو گائے کا بچڑا بنایا تھا، وہ اسے خدا سمجھ کے عبادت کر رہے تھے. شرک تھا. آج کل کے دور میں آپ دیکھیں جو سیکنڈ اولمپکس کی طرح ایک بہت بڑا جو ہے وہ، جس کی ابھی اوپننگ ہوئی ہے ریسنٹلی، میرے خیال سے کس ملک میں ہوئی ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. کامن ویلتھ کے ہاں ایگزیکٹلی. آپ نے دیکھا کہ اس کی اوپننگ میں کیا تھا؟ ایک بہت بڑی گائے تھی، ایک بچڑا تھا، جو تمام لوگ جو ہے وہ وی کے نشان بنا کے، یعنی پیرامڈ کی طرح وہ بنا کے اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے. لائٹ ساتھ میں تھی، اور یعنی یہ ظاہر کچھ اس طرح ہو رہا تھا کہ جیسے دجال کی آمد کا انتظار ہو، کہ اس کی پوجا کرنی ہے ہمیں. اور اسی ٹائم لائن جو اس دوران ہوا تھا، بالکل اسی طرح کا کچھ نقشہ انہوں نے آج کے اس دور میں کھینچا تھا. جس طرح قطر نے جو ہے وہ اپنے قوانین اسلام کے تحت رکھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ایلومناٹی اور فری میسن جو ہے اسی کے سائنس دکھاتے رہے. یعنی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. لیکن مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ہم قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتے اگر اعمال اچھے نہ ہو سر. عالم برزخ میں بھی کیا معاملات ہو سکتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. البتہ اعمال ہم یہ جانتے ہیں کہ نیک اعمال نیک نتیجہ، برے اعمال برا نتیجہ. بالکل. ایک چھوٹی سی بات تھی، آگے ابھی ایف ایم آر بھائی ہیں، عامر بھائی ہیں، وہ کنٹینیو کریں گے، اور میں بیچ میں جیسے سمجھتے جاؤں گا تو انٹرپٹ کروں گا سر. نہیں، میرا اور ممتاز بھائی کا تو بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ہم وہ آپ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں. بیسیکلی تو جو ہے اس چیز پہ جو ہے نظر ڈالنے کے لیے ہم نے اسی لیے آپ کو بھی بلایا تھا. بہت شکریہ. اس سے کیا ہے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں ممتاز صاحب کا، عامر صاحب کا، اور انس بھائی کا، جنہوں نے جو ہے وہ آپ نے یہ اسٹریم یارڈ کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ جو گفتگو اور آج کا جو عنوان ہے یہ بڑا بہترین ہے. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مجھے جیسے ایف ایم آر بھائی نے جو ڈیٹیل میں بتایا تو مجھے کافی کچھ سمجھ آیا، کیونکہ میں خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا. ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، بالکل، ہر کسی سے. بالکل. تو میں بھی آپ سب سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور جو معلومات تھی وہ آپ تک رکھی، شیئر کی. غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں. جی ممتاز. آپ کے آنے کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو معلومات دی واقعی بہت سیر انگیز گفتگو، اور جتنا ہم سمجھ سکے اور ناظرین تک پہنچ سکیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور عابد آئندہ بھی آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے، کبھی بھی کوئی ایسا ٹاپک کریں گے تو آپ کو بلائیں گے. آپ نے عزت بخشی، عزت بخشی آئے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی عامر. جی ایف ایم آر آپ کچھ کہیں گے ابھی؟
نہیں میں نہیں آئی تھنک ہم نے کافی اچھا کنکلوڈ کر لیا. اور عابد بس اتنا ایڈ کروں گا کہ عابد بھائی کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایلین میں ہونے کوئی گارنٹی نہیں, کیونکہ بہرحال دیکھیں نا روز محشر میں حساب کتاب تو ہوگا, اور وہ حساب کتاب جو ہے وہ سجین کو جب ایلین میں ڈال سکتا ہے, یا مطلب ایلین سجین تو اس ٹائم پہ نہیں ہوگا کانسیپٹ, مطلب جنت دوزخ کے حقدار کو جنت کی طرف رخ کر سکتا ہے, تو وہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہ کہ بہرحال جو کرائٹیریا ہم نے بتائے تھے نا ایلین میں آنے کے, وہ جو یوزلی میٹ کرتے ہیں لوگ, تو ان کی ڈائریکشن اسی طرف ہی ہوتی ہے مطلب. لیکن بہرحال وہ گارنٹی کوئی نہیں ہوتی, اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں, اور بہت اچھی بات کہی. اور اتنا ہی کہوں گا کہ بہرحال یہ ایک ایسا عالم ہے جس کے بارے میں بہت ساری راز معلومات اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں, اور ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو جانتے ہیں, ہم سمجھ گئے, نعوذ باللہ. ہم اپنی ناقص معلومات کے مطابق جو چیز آپ سے شیئر کر رہے ہیں, جس طرح عابد بھائی نے کی, میں نے کی, وہ ہم نے آپ کے سننے والوں کو, سامعین کو بتا دی. امید ہے کہ ان کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا, اور کانسیپٹ کلیئر ہونے سے بھی زیادہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یار ہمارا اس دنیا میں جو ہماری حیات ہے اس کا اختتام جو ہے, اس کے بعد ایک دنیا اور ہے, اور وہ دنیا کیا ہے وہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, تاکہ ان کو تھوڑی فکر بھی ہو اپنی آخرت کی, اور اس کی طرف وہ کچھ تھوڑی جستجو بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ ایک مقصد تھا, امید ہے اللہ اس کو قبول کرے گا. اور کوئی معلومات میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو بھائی معذرت چاہتے ہیں, جیسے عابد بھائی نے کہا ہم جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے, انسان ہے, بہرحال nobody is perfect, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے, ہر کسی کے اندر عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ بس یہ کہ ہماری اور ہمارے جتنے بھی اپنا جو آس پاس کے لوگ ہیں تمام لوگوں کو اپنا غفور اور رحیم میں اپنا رحم فرمائے. تو ممتاز صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں پھر. ہاں بالکل, کیونکہ یہ بڑی تھن لائنز ہیں یار, اور یہ مطلب عالم برزخ, اور پھر جب آپ نیچر میں بات کر رہے ہو اور صحابہ کرام کا ذکر آئے, نبی پاک کا ذکر آئے, تو بھائی ہم چاروں میں سے جس سے بھی کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو سب سے پہلے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے, اور باقی ناظرین تک اگر کوئی غلط بات ہے, اگر ان کو کوئی چیز ٹچی گزری ہے تو اس کے لیے بھی معذرت. تو تھینک یو ویری مچ عابد فار کمنگ ان دس شو. تھینک یو ویری مچ FMR, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ لوگ آئے اور ہم تک اور ہمارے ناظرین تک بہت ہی اچھی جو ہے نا معلومات فراہم کی. جتنا بھی ہو سکا آپ لوگوں کا بس بہت بہت شکریہ, اور آتے رہیے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اسٹریم کو یہاں پر جو نا تھوڑا سا بریک لگاتے ہیں. جی عامر. جی بس اینڈنگ اسٹوری کا. جی عامر بھائی, میں بھی الوداع کہنا چاہوں گا. ممتاز صاحب کو, آپ کو, FMR بھائی, انس بھائی, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے عزت ہمیں بخشی, ہمیں بلایا, اس قابل سمجھا, بہت یعنی ایک ادنا سے شخص کو. تو یہ کہ تمام سننے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ بھی ایک گفتگو تھی, اس لیے آپ بالکل وہ مت سمجھیے گا کہ ہماری یہ حتمی رائے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. بس اتنا کہوں گا کہ علم حاصل کریں اور علم فارورڈ کریں, دوسروں کو بھی سکھائیں, اور علم حاصل کر کے آگے بڑھائیں, دوسروں کو بھی سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی عبادت کرنے کی, اللہ کی عبادت کرنے کی دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں. اور بس یہی کہوں گا کہ اس اسٹریم میں ہم سے کوئی بھی بھول چوک ہو گئی ہے تو آپ جتنے بھی سننے والے حضرات ہیں اس کو بالکل سیریت مت لیجیے گا. یہ گفتگو تھی, گفتگو میں اپ ڈاؤنز ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ کہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس پہ بات بھی کرنی چاہیے. اور جتنے سننے والے جو ہے وہ عامر بھائی اور ممتاز بھائی کے سننے والے, وہ کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ کیا چیز مسنگ تھی جس پہ ڈسکشن کرنا چاہیے تھا, اور آگے کس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے, تاکہ اس پہ مزید گفتگو کی جا سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی سر آپ کے ساتھ. ابھی کوئٹ کروں گا اور پھر انشاءاللہ ملیں گے. بہت ضرور انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ عابد, تھینک یو. بہت شکریہ FMR بھائی آپ سب کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی اپنا ممتاز صاحب اینڈنگ اسٹوری کی طرف. اینڈنگ اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. اینڈنگ اسٹوری وہی اپنا کمپائل اسی طرح سے کریے
जैसे होती है, और उसके बाद डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैं एंडिंग स्टोरी के साथ ही खत्म कर दूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये अब कैमरा बंद कर रहा हूँ मैं। आलम बरज़ख के बारे में डॉक्टर सार अहमद फरमाते हैं, आलम बरज़ख और आलम आखिरा, उसके बारे में जो कुरान और हदीस में आया उसको मानना चाहिए। उसकी तफसील में, उसकी कुरेद में, उसकी गहराई में पहुंचना दरअसल अपने आप को फितनों में मुब्तला करना है। वो आलम ऐसा है जिसको हम यहाँ नहीं समझ सकते। ये एक दूसरा आलम है जिसके कवानीन मुख्तलिफ हैं, उसकी डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। यहाँ की आग जला देती है, फिर वो खाल दोबारा नहीं आती, मगर आलम बरज़ख में वहाँ पर आग जलाएगी और खाल दोबारा आ जाएगी। यहाँ की आग में जो पड़ता है तो इंसान मर जाता है, वहाँ की आग मारेगी नहीं। ऐसी हालत में रहेगा कि ना जिंदों में होगा ना मुर्दों में होगा। तो इन चीज़ों को कुरान और हदीस में जैसा आया है उसको मानना है। इसकी तफसील में जाना दरअसल फितने को दावत देना है, अपने आप को फितने में खुद मुब्तला करना है और अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारनी है। सूरह आले इमरान के शुरू में जो हुक्म आया उसको कुरेदना या उसके डीप में जाना फितनों में मुब्तला कर देने के मुतरादिफ है। बस जो है उसको सुने और यकीन और अमल करें। इसी तरह इस टॉपिक पर सिजीन क्या है, इलियीन क्या है, किताब किस शक्ल की होगी, हमें कुछ मालूम नहीं। सूरह कहफ में जो नक्शा खींचा गया है इसके बारे में बस वो एक ही किताब है कि वो अमालनामा रखा जाएगा तो वो चीख उठेंगे काफिर और फुज्जार कि ये कैसा अमालनामा है कि जिसमें किसी छोटी से छोटी चीज़ को भी नहीं छोड़ा। आज हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर जिसका एक बटन दबेगा और उसकी पूरी ज़िंदगी की रील चलेगी। सबके अमालनामे अलग अलग होंगे, कुफ़ार के अलग, फुज्जार के अलग, अबरार के अलग। वो सिज्जीन में है या इलियीन में है, इनकी हकीकत को हमारे लिए यहाँ समझना मुहाल है और नामुमकिन भी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि कब्र एक घड़ा है। जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है तो कब्र में मुर्दे के लिए एक आलम पैदा होता है, एक नया जहान, दुनिया की आंखों से पोशीदा, जिसको कहा जाता है आलम बरज़ख। 3 आलम हैं, दुनिया, आखिरत और उसके दरमियान जो आलम है उसको कहते हैं आलम बरज़ख। बरज़ख अरबी ज़बान में कहते हैं दीवार को, जो चीज़ों के दरमियान फासला या फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल हो, और उसको बरज़ख इसलिए कहा जाता है कि ये दुनिया और आखिरत के दरमियान की एक हद या सेपरेशन बाउंड्री है। आलम बरज़ख दरअसल मुर्दे का एक वेटिंग रूम है जिसमें वो आखिरत का इंतज़ार करता है। ये वेटिंग रूम है जिसमें वो मनासिर दिखाए जाएंगे जो आखिरत में मुर्दे के साथ होंगे। अगर अमाल अच्छे हैं तो फर्स्ट क्लास का माहौल होगा, सेकंड क्लास का उस दर्जे के मुताबिक, और थर्ड क्लास का जहां मुसीबत, बदबू, गंदगी, मुश्किल होती है वो अज़ाब कब्र की सूरत में दिखाई देगी। हर दर्जे को जज़ा और सज़ा का नमूना अल्लाह ताला बरज़ख में दिखाएंगे कि आखिर में उनका अंजाम क्या होने वाला है। इसलिए फरमाया गया है कि ये कब्र आग के घड़ों में से एक घड़ा या जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। ईमान को बचा बचा कर किसी तरह कब्र तक ले जाओ, आगे जीत ही जीत है। बरज़ख में वो अच्छे नमूने देख लोगे जो आखिरत में तुम्हारे साथ होने वाले हैं। मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब फरमाते हैं कि बरज़ख के मीनिंग पर्दे और आड़ के होते हैं, लेकिन बरज़ख उस ज़िंदगी को कहते हैं जो मरने से शुरू हो जाती है और क़यामत के कायम होने तक वो ज़िंदगी इंसान के साथ कायम रहेगी। इसी को कब्र की ज़िंदगी कहा जाता है, इसी को अज़ाब कब्र का नाम दिया जाता है। लेकिन इसको आलम बरज़ख क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि हर इंसान को कब्र नसीब नहीं होती।
تو جو جل کر مر گیا یا ڈوب کر مر گیا تو جزا اور سزا اس کو بھی ملے گی، عذاب قبر اس کو بھی ہوگا. تو اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ. See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. اللہ حافظ.